آج ہم ریاست کے اوپر گفتگو کرنا شروع کر رہے ہیں. دو چار باتیں شروع میں عرض کروں, اس کے بعد پھر یہ ہم ریاست کے اوپر گفتگو کرنا شروع کریں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے جو نظام تعلیم ہے, یعنی دینی مدارس کا نظام تعلیم بالخصوص اور اسکولوں میں بھی بڑی حد تک اس کی ایک خرابی یہ ہے کہ ناقدانہ صلاحیت نہیں وہ فروغ پاتی. یعنی بالخصوص مدارس کے اندر, اسکولوں کے اندر بھی استاد کے احترام کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک معاملے میں شامل ہو گیا کہ اس کی بات کو قبول کر لو, یعنی اور اس کی بات کی جانچ پڑتال وغیرہ کرنا یہ بے ادبی میں شمار ہوتا ہے مدارس کے اندر تو بالخصوص. یعنی اگر اس استاد نے کچھ فرما دیا تو پھر ہم تو یہ یعنی یہ کہ اس سے بالخصوص جب ہم نظریاتی گفتگو کرتے ہیں تو بہت نقصان ہوتا ہے. اس لیے کہ نظریہ جو ہے وہ تو ہے ہی, یعنی جیسے کہیے کہ خیالی لم ٹٹول کے اوپر اس کی کوئی حیثیت, وہ تو صرف ایک منطقی ایک چیز ہوتی ہے, اس کی کوئی اعتقادی حیثیت تھوڑی ہوتی ہے. اور اگر آپ نظریے کو بھی اسی طریقے سے یعنی لیں گے کہ جو جیسے کہ وہ نظریہ جو ہے وہ بھی نقل سے ثابت کہ وہ غلط ہے. نظریہ نقل سے نہیں آتا ہے, نقل سے تو ظاہر ہے کہ عقائد یعنی آتے ہیں وغیرہ. تو اس کے نتیجے کے اندر ہم لوگ یعنی یہ کہ اگر آپ ہماری پہلی پرانی بحثیں صفحہ کی ہو یہ وہ دیکھیں گے تو اس میں تو آپ دیکھیں گے کہ نظریات کی جانچ پڑتال بہت زیادہ ہے. اور جیسے کہ یہ مثلاً خود راویوں کے اوپر جو جرح کی گئی ہے اور یہ وغیرہ بہت ہے. لیکن برصغیر کے اندر بالخصوص جو دینی فکر فروغ پائی اس کے اندر یہ اس قسم کی چیز تقریباً ناقید ہے. اور عموماً یہ کافی ہے کہ کوئی بھی نظریہ اگر آپ بیان کریں کہ کس کا قول ہے وغیرہ بیان کر دیا تو پھر اس کے بعد جو نہیں. تو حضرت شبیر احمد عثمانی کی جو تلامذہ ہیں وہ یہ اتنا کافی سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز حضرت کی طرف یعنی ثقہ راویوں کی بنیاد کے اوپر کر دی جائے, یعنی ان کی طرف منسوخ, تو پھر اس کے بعد وہ درست ہے. تو اب ظاہر ہے کہ یہ اس کے نتیجے ہمارے یہاں نظریاتی یعنی بحثیں دب جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں. مثلا اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر یعنی نظریات کا جو پورا معاملہ ہے وہ چلتا ہے کہ علم کلام سے, علم کلام میں جو ہے وہ نظریاتی بحثیں اور نظریاتی گفتگو سب کچھ ہوتا ہے. تو اگر آپ اس میں دیکھیں کہ ہمارے ہاں نظریاتی گفتگو کس نے کی ہے, کس کے ہاں کس کی سب سے زیادہ وغیرہ, تو آپ دیکھیں گے کہ مولانا مودودی صاحب بنیادی طور پر اگر آپ مولانا مودودی کی تحریر پڑھیں تو دیکھیں گے کہ نظریات ہیں وہ بنیادی طور پر ایک نظریاتی وہ ہیں, یعنی عقائد اس وجہ سے آپ فقیہ نہیں ہیں, یعنی عقائد کے اوپر وغیرہ گفتگو بحث نہیں ہے بلکہ اصل نظریاتی کے اوپر کہ اس وقت یہ کیا جائے وغیرہ, اس سے یہ نکلتا ہے وہ ایسے, اسی لیے عقل کا جو وہ ہے وہ زیادہ ہے. لیکن مولانا مودودی یا پھر مولانا مودودی کے تلامذہ میں سے بھی سب سے زیادہ جو پرومیننٹ ہیں جنہوں نے اسی نظریاتی پرسپیکٹو وہ کرنے کی کوشش کی وہ ڈاکٹر اسرار ہے. سب سے زیادہ جو ثقہ مولانا مودودی کے آپ سمجھیے کہ جانشین اور آپ کی فکر کی سب سے زیادہ ثقہ ترجمان جو ہیں وہ ڈاکٹر اسرار ہیں بغیر کسی کے. وہی مقام پہ ہے کہ جو مولانا مودودی کے یعنی شاگرد رشید کا مقام ہونا چاہیے تھے. تو آپ کی گفتگو میں بھی نظریاتی یعنی چیزیں بہت زیادہ, لیکن ان دونوں ہی کو لے لیں اور دوسروں کا بھی ہم تذکرہ کر سکتے ہیں. لیکن کیونکہ ہم نے ذاتی طور پہ ان دونوں کے کام سے واقف ہوں زیادہ اور دوسروں کام سے نہیں کلیئر کرتے, تو کوئی نظریاتی تجزیاتی کام ہوا نہیں مولانا کے اوپر. یعنی مثلاً آپ یہ دیکھیے کہ جب 2003 میں ہمارے یہاں مولانا کی وہ پیدائش کی سالہ بنائی گئی تو اس میں 2 جو والیومز ہم نے نکالے ان کے اندر کوئی صرف مریم جمیلہ کا ایک مضمون تھا اکیلا. 2 ترجمہ تفہیم القرآن میں ہم نے 2 بڑے بڑے والیوم نکالے, لیکن صرف ایک مضمون ایسا تھا کہ جو مثلا یہ دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ مولانا کی جو فکر ہے اس کا کیا ارتباط ہے اس فکر سے کہ جو پہلے اسلام کے ساتھ آتی وغیرہ وغیرہ. اس کے اندر نقد تھا, اس میں نقد تھا کسی نے کسی, وہ بھی عطبرید کا شکار ہو گیا. بہت کچھ اس میں سے جو مریم جمیلہ نے لکھا تھا مرحوم آپ سے ان کا انتقال ہو گیا تو وہ نہیں چھپا.
نہیں ہوا. اس کے نتیجے کے اندر وہ مولانا مودودی کی افادیت جو ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے. یعنی ابھی اگر آپ نے فرائیڈ اسپیشل وغیرہ کے حالیہ ایشو پڑھے ہوں گے تو جو مختلف انٹرویوز آئے ہیں، مثلا خورشید صاحب کا جو انٹرویو آیا اس میں بھی، اور جناب نصرت علی صاحب کا جو انٹرویو جو ہمارے جماعت ہند کے سیکرٹری ہیں ان کا بھی ایشو، ایک مستقل سوال جو سید صاحب کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ مطالعہ کم ہو رہا ہے. جماعت اسلامی والے اب کتابیں نہیں پڑھتے، لٹریچر کو بہت مشکل وہ سمجھتے ہیں، تو وہ مشکل نہیں سمجھتے، وہ ارریلیونٹ سمجھتے ہیں. اس لیے کہ ظاہر ہے مولانا نے جس تناظر کو دیکھا وہ تو اب ختم ہو گیا. سوائے انبیاء کے، اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برسوں، وہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو زمان اور مکان کی قید سے آزاد ہو. اور یہ کہ جو بھی وہ کہے وہ اس کا فرق نہیں پڑا کہ اس نے وہ 1930 میں کہا تھا یا بہار میں کہا تھا، بلکہ یہ کہ وہ تو ایک ایسی آفاقی حقیقت ہے کہ جیسے قل هو اللہ احد. نہیں تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی اس مقام کے اوپر نہیں. اور جب بھی کوئی آدمی اپنے تناظر و بات کہتا ہے تو جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، جیسے مقام بدلتا جاتا ہے، اس کی ریلیونس ختم ہوتی جاتی ہے. جامعہ ہند میں بھی اور جامعہ پاکستان میں بھی وہ جو بنیادی باتیں مولانا نے فرمائی تھی ان کی یعنی اطلاق اس ماحول میں کرنے کے لیے لازماً تنقید کی ضرورت ہے، کہنے کی ضرورت ہے کہ صاحب اس میں یہ اضافہ، یہ ترمیم، یہ حالات، وہی نقص کا پورا ہے. چونکہ نقص کا وہ عمل جاری نہ ہو سکا ہمارے ہاں، چاہے ہندوستان میں ہو چاہے پاکستان کے اندر، لہٰذا مولانا ریلیونٹ ہوتا جا رہا ہے. اور لوگ جو ہے وہ وہاں پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاملات میں اس کا کم ہے، لہٰذا بڑا سخت نقصان ہے. تو جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کرنے کہ آج سے جو گفتگو ہم شروع کریں گے وہ نظریاتی گفتگو ہے خالصتاً. ایک شخص یعنی میں نے ریاست کے بارے میں بیٹھ کے سوچا، جو کچھ بھی میں نے پڑھا تھا یہ وہ اس کے بارے میں بیٹھوں. اب اگر اس کو آپ یعنی حق کے طور پہ قبول کریں گے تو یہ بڑا ظلم ہے. ظاہر ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے اندر بے تحاشا خرابیاں اور غلطیاں ہیں، اور انہی خرابیاں اور غلطیوں کو تلاش کرنے کی ہماری یہ جدوجہد و جستجو ہے. لہٰذا جو ایٹیٹیوڈ ہمارا ہوتا ہے کہ کسی ایک شخص سے کچھ یعنی سن لو تو کہو کہ یہی ہے، پھر وہ جو شخص جس کی آپ تنقید نہیں کرتے وہ بھی پھر ایک اٹک جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں یہی ہے کیونکہ کسی نے اس کی وہ کی نہیں. لہٰذا نظریاتی معاملہ نہیں چلتا. لہٰذا پہلی گزارش جو ہے اس سے پہلے کبھی تمام چیز نہیں ہوئی کہ محض ایک شخص کی فکر اور سوچ ہے اس بارے میں ہے، اس کے اوپر ہمیں غور کر کے اس کو ایک بنیاد بنا کے ہمیں کام کو آگے بڑھا. ایک چیز جو ہم نے سرکل میں شروع سے کی ہے جس کی وجہ سے میری رائے میں کچھ نہ کچھ فائدہ صورت ہوا ہے، وہ یہ کیا کہ ہم نے ترجمے بالکل نہیں کی. ہم نے یہ کبھی نہیں کیا کہ جس میں ہمارا کچھ مواد آیا ہو انگریزی میں تو اس کو اردو میں لے آئیں یا اردو میں اس کو. ہم نے ہمیشہ اس کی کوشش کی کہ جو پہلا مواد آئے اس کی بنیاد کے اوپر نئی چیز پیش کی جائے، جو اس کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ رفع ہو جائیں، جو اس کے اندر جو صحت ہے وہ اجاگر ہو جائے. اسی طریقے سے ہم اس کو بھی ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں جو آج ہم شروع کریں گے، کافی طویل چلے گا اس کے جو ہے وہ. تو اسی طریقے سے آپ سے گزارش ہے کہ اس کی تنقید یعنی فرمائیں اور اس کی بنیاد کے اوپر جو حکمت عملی نکلتی ہے جو ہے وہ اس کو وضع کرنے کی جستجو کریں. اور ہر آدمی ظاہر کہ یہاں ہم بھائی جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں سب اپنی عاقبت کمانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور تو کسی وجہ سے نہیں بیٹھے. کوئی کسی کی آپ کی میری یا کسی کی بھی ذاتی کوئی آنا کی تسکین کے لیے ہم لوگ یہاں تھوڑی بیٹھے ہیں. یعنی ہماری مجلس سے ہوتی ہے اسی وجہ سے، اسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم دین کے لیے تو وہ فرشتے چھاؤں کر لیتے ہیں. وہ اس لیے کہ وہ جو لوگ یہ کام کرنے آتے ہیں ان کا اور کوئی غرض نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ بس اتنی آرزو ہے کہ اسلام مٹ نہ جائے، شیروں کے جنگلوں سے کہیں نام مٹ نہ جائے. یہ اسی وجہ سے ہم بیٹھے ہیں. لہذا اور تو کوئی تو اگر یہی کام ہمیں کرنا ہے تو پھر اپنے کام کی اس کے لیے کسی کی یعنی انا یا نفس کا خیال بالکل ہمارے لیے ریلیونٹ ہو رہا. چیزیں ہمیں تو یہ معاملہ بنانا ہے تاکہ ہم اپنی ریاست تعمیر کر سکیں اور اقتدار اسلامی مرتب کر سکیں. یہ تو پہلی گزارش ہے کہ اس کی تنقید کی کوشش ہم کریں گے انشاءاللہ، اور اس کی بنیاد کے اوپر اس سے بہتر تعمیر تو محض ابتدائی پہلی چند چیزیں ہیں بہتر. ایک گزارش بھی ہے. دوسری گزارش جو میں سمجھتا ہوں کہ ابتدائی بھی کر دینا چاہیے وہ یہ کہ دیکھیے اس کا تناظر ایک اور چیز ہے کہ جو بہت ضروری ہے کہ جو میں عرض کروں. دیکھیے ہم لوگوں کے بارے میں ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیجیے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس بات کی کوشش کی، مولانا مودودی صاحب ہی کی کوشش ہے کہ مغربی تہذیب کو باہر سے دیکھ کر اس کی انہدام کی کوشش کریں. اس کے نتیجے کے اندر بہت سے لوگ
یعنی کنفیوز کرتے ہیں ہماری پوزیشن کو ماڈرنسٹوں کی پوزیشن سے. ماڈرنسٹوں میں اور ہم میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے. فرق یہ ہے کہ ماڈرنسٹ اسی نظام یعنی زندگی اور کے اندر وہ جو ہے وہ سمونا چاہتے ہیں, وہ اس کے اندر گنجائش پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے اسلام بھی جیسے کہیے کہ اسی اس کا میں ہم بالکل اس کے الٹ ہیں. سب سے زیادہ یعنی سب سے زیادہ کنزرویٹو اور رجت پسند ہم ہیں. سب سے زیادہ ہے کہ جو چھوٹی سی چھوٹی یعنی چیز کو قبول کرنے سے انسٹنکٹیولی ہاسٹائل ہے. ہم بالکل اس کے برعکس یعنی الٹ ہے. ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے مغرب کی کوئی بھی اثر اندر نظر آئے اسلامی کام اور اسلامی تحریک. ان معنوں میں جیسے ہمارے مولانا کا ایک مشہور مولانا معین الدین صاحب کا ایک مشہور شعر ہے کہ جو تھا کہ جماعت سے عالم کی یہ کیسی انبن سمجھتے ہو تم پہرے داروں کو نشن. ہم تو وہ لوگ ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی دشمن کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا معاملہ بھی جو ہے وہ قبول نہ, اور لہذا ہر اس کی چیز کی جیسے کہ یہ کہ وہ کر کے بتاتے ہیں کہ دیکھو اس میں یہ غلط ہے یا غلط وغیرہ اس کا. تو اس وجہ سے وہ کہ ہم انہی ایشوز پہ گفتگو کرتے ہیں, اسی جو کہ جس پہ ماڈرنسٹ گفتگو کرتے ہیں, ہمارے مباحث وہی ہیں, لیکن ہم بالکل ان کا اپوزٹ ہیں اور انسٹنکٹیولی ہم اس کو ریئیکٹ کرتے ہیں کہ دین کے اندر ہو سکتا ہے اس میں افراد و تفریح سے کچھ خرابیاں واقعی کچھ مغرب کے اندر ایسی چیزیں ہوں کہ جو کسی نہ حیثیت سے قابل قبول ہوں یا جن کو نظام اسلامی نظم کیا جائے ایسا کچھ, لیکن ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ نہیں ایسا نہ ہو پائے بالکل کسی صورت سے. اور ہماری رائے یہی ہے کہ شر اس میں کہیں زیادہ ہوگا. اچھا, اب اس کانٹیکس میں جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مغرب سے مقابلہ کرنا اور تحفظ اسلامی مغرب سے مقابلہ کرنے کے لیے میری رائے میں اپنی ذاتی تجربہ بیان کرتا ہوں کہ 4 کتابیں بالکل بنیادی ہیں, اور وہ کتابیں اگر کسی نے نہیں پڑھی تو وہ جو باتیں ہم کرتے ہیں اس کو سمجھنا اس کے لیے بہت مشکل ہے. باقی وہ یہ 4 کتابیں بالکل بنیادی ہیں, اور ہر آدمی کو جس کو یہ کام کرنا ہے یعنی مغربی فکر سے اسلامی فکر کو الگ رکھنا اور اسلامی تہذیب کی انفرادیت اور اس کی آفاقیت کے اوپر اثرات کرنا ہے, اور مغرب کا جسے کہیے کہ رد کرنا ہے اس کے علمی مباحث کا, تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ یہ 4 کتابیں پڑھے. نہیں پڑھے گا تو وہ بیسک نہیں, اور کوئی اس کا بدل نہیں. کم سے میری نظر میں پورا لٹریچر یعنی جو کچھ میں نے پڑھا ہے وہ اس کا کوئی بدل نہیں. نہ صرف یہ کہ بدل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں آپ سے کروں یہی کہ 4 کتابیں پڑھنے کے بعد میں گیا اور میں نے مغرب کو بہت ہی قریب سے اندر دیکھا ہے. میں نے کیمبرج میں پڑھا ہے اور آکسفورڈ میں پڑھا ہے, لندن یونیورسٹی میں پڑھا ہے یہ وہ, لیکن کبھی بھی مجھے کوئی دلیل متاثر نہ کر سکی ان 4 کتابوں کی دلیلوں کے مخالف. کبھی نہیں ہوا, کبھی کسی چیز پہ. تو میری رائے میں بڑی زبردست کتابیں ہیں اور بہت زبردست یعنی دلیلیں ہیں. وہ کتابوں کا نام میں آج عرض کر دوں گا. اس سے پہلے کہ ہم پہلی کتاب ہے 4 مولانا نے لکھی, مولانا مودودی صاحب کی کتاب ہے. پہلی کتاب جو ہے جو ہیومنزم کے خلاف ہمارا مقدمہ انسان پرستی کے خلاف, وہ ہے رسالہ دینیات. وہ پہلی کتاب, وہ جسے کہیے کہ رد ہے اس پوری فلسفے کے کہ انسان اور اس کی خواہشات کی بنیاد کے اوپر زندگی کی تعمیر کی رد ہے. وہ پہلی کتاب ہے ہماری رسالہ دینیات. اس کے بعد دوسری کتاب جو اصولی فرق بیان کرتی ہے ہماری اور مغربی تہذیب کے اندر کا, وہ ہے اسلام اور جاہلیت. یہ اس سے بھی چھوٹا پیمفلیٹ کے ٹائپ کا ہے, اسلام اور جاہلیت. یہ دوسری کتاب. پہلی کتاب ہے رسالہ دینیات, دوسری کتاب ہے اسلام اور جاہلیت. تیسری کتاب جو ہے جو علامہ اقبال کی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ کے جواب میں لکھی گئی, کیونکہ اس میں اس کا تذکرہ نہیں, وہ ہے اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی. یہ بھی بالکل بنیادی کتاب ہے جو واضح کرتی ہے کہ ہم کیا یعنی اسلام اور جاہلیت میں مغرب کی تردید کی بنیادیں بیان کی گئی ہیں, اور اس میں اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اسلامی تہذیب کیا ہوگی اور کیوں ناممکن ہے کہ مغربی تہذیب کسی فکری دھارے سے اس کی کوئی تطبیق کی جائے. یہ ہماری تیسری کتاب ہے, اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی. اور پھر چوتھی کتاب جو ماڈرنزم کے خلاف ہے اور جو کار تجدید و کار تجدد میں فرق کرتی ہے, وہ ہے
تجدید و احیاء دین، تجدید و احیاء دین، یہ چوتھی کتاب ہے جس کے اندر تاریخی بنیادوں کے اوپر یہ بتایا گیا ہے تجدید کیا ہے، کس طریقے سے ہم جو ہے وہ احیاء اسلام کو یعنی اسلام کی جو ہے ترمیم شدہ یعنی سے ممیز کرتے ہیں. تو یہ چار کتابیں وہ ہیں جنہوں نے کم از کم میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں مجھے بالکل محفوظ کر دیا. جو دلائل ان کے اندر موجود ہیں جو اس کے بعد مجھے کوئی چیز متاثر نہیں کرتا. کبھی کسی اسٹیج پہ ایسا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ میرے دل میں کوئی شک پیدا ہوا ہو کہ جو اسلام کا مقدمہ ہے اس کے اندر کوئی کمزوری ہے. بلکہ جب بھی ہو جہاں بھی میں نے یعنی یہ بات بیان کی تو مجھے کوئی ایسا آدمی نہیں ملا کہ جو اس کی کوئی مربوط یا مدلل یعنی مخالفت کر سکے. لہذا میں گزارش کرتا ہوں کہ ہر بھائی جو اسلام میں شریک ہے بالکل لازماً یہ چاروں کتابیں پڑھیں. دینیات، رسالہ دینیات، اسلام اور جاہلیت، اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی، اور تجدید و احیاء دین، یہ چاروں کتاب. یہ نہ پڑھو گے مغرب کے خلاف جو ہمارا بنیادی مقدمہ ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے وہ باقی. تو یہ دو گزارشات تھیں کہ جو میں سمجھتا تھا کہ اس گفتگو سے پہلے ہم شروع کریں. ٹھیک ہے، اب ہم ریاست کے اوپر گفتگو کریں. جی ہے ڈاکٹر، یہ جو آخری کتاب ہے یہ تو مطلب علماء کے یہاں تھوڑی کنٹروورشل ٹائپ کی کتاب ہے. اس کی وجہ یہ کہ جس طریقے سے اس میں انہوں نے مجددین کے کام کو مولانا میں پریزنٹ کیا ہے وہ کنٹروورشل ہے علماء کے یہاں. نہیں وہ کیا یعنی جیسے مولانا نے یعنی یہ جو مجددین کی جہاں ہسٹری لکھی ہے اس نے کہ پوری اسلامی تاریخ میں کوئی مجدد کامل پیدا نہیں ہو سکا اور وہ امام مہدی ہوں گے بعد میں کیونکہ وہ ریاست کو کنسٹرکٹ کریں گے. تو اس طریقے سے تو مجددین کے کام کسی نے نہیں دیکھا ہماری پوری تاریخ میں. یہ مولانا کی نئی انٹرپریٹیشن تھی تجدید کے کام کی. یہ کنٹروورشل کتاب ہے. میری رائے میں تو چاروں کتابیں کنٹروورشل کتابیں ہیں اس لیے کہ وہ سب نظریاتی کتابیں ہیں. اور یہ تو واقعی ایک درست بات ہے کہ ان کی تنقید کی جا سکتی ہے اور ہونا چاہیے کہ جو ہم نے نہیں کی. یہ ہماری کمزوری ہے کہ ان کتابوں کا ناقدانہ تجزیہ ہم نے نہیں کیا. اور ظاہر ہے کہ مولانا نے جو باتیں کی ہیں اس کی وہ ان معنوں میں حق نہیں ہے کہ جن معنوں کے اندر قرآن اور حدیث اور وہ اصول الدین جو ہیں وہ حق ہے. یہ تو بالکل زاہد بھائی نے جو فرمایا بالکل درست بات ہے. لیکن وہ اصولی فرق جو کار تجدید اور کار تجدد میں ہے وہ مولانا نے اس کتاب کے اندر جس طریقے سے واضح کر دیا ہے میری نظر سے کوئی اور کتاب آج تک ایسی نہیں گزری جو کہ لوگوں کیا. اب یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ وہ حق ادا نہیں کیا اس کے اندر مثلا یہ غلطی ہے وہ انٹرپریٹیشن ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ بالکل درست ہے. اور یہ کرنے کے نتیجے ہی میں وہ زیادہ ریلیونٹ یعنی وہ کتاب ہو جائے گی. میرے خیال میں ظاہر بھائی نے سوال اٹھا کے بالکل السٹریٹ کر دیا کہ میری وجہ سے اسی صورت سے یہ بالکل ممکن ہے. جیسے مولانا اب انہوں نے کیا کہتے ہیں ہمارے ابو الحسن علی ندوی صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی بہت سی چھوٹی سی کتاب کے مولانا مودودی کے اور ان کے خیال میں مولانا مودودی نے جو کلام ڈیولپ کیا اس کے اندر 4 بنیادی غلطیاں ہیں. اور وہ جو ہے وہ 4 الفاظ مولانا جو لیتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کا وہ مطلب نہیں کہ جو الہ اور دین اور کیا ہے وہ 2 اور میں سب بھول رہا ہوں کتاب کا نام بھی بھول رہا ہوں وہ ہیں. تو مطلب یہ کہ اچھا مولانا نے اس کتاب کو بہت اپریشیٹ کیا بڑی کوشش. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے جب وہ کتاب آئی تھی میں اسٹوڈنٹ تھا تو مولانا نے کہا کہ اس کو پڑھو اور اگر ہو سکتا ہے تو ہم اس میں تفصیل کریں گے وغیرہ اس کے اوپر بحث کر. مولانا مودودی صاحب نے خود یہ فرمایا وغیرہ. لیکن یہ کہ وہ پھر وہ ہندوستانی ہند کا وہ مزاج نہیں تھا وغیرہ وہ ہو نہ پایا. تو اس طریقے سے یہ کہنا کہ مولانا مودودی نے یہ دروازہ کھول دیا اور ظاہر ہے کہ کسی دوسرے عالم نے مغربی تحریر اس طریقے سے نہیں کیا وغیرہ یہ کہنے کی بات نہیں کہ مولانا جو کچھ فرمایا واقعی وہی ٹھیک ہے. یہ بالکل ایسا نہیں ہے. لیکن یہ کہ اس کے اندر بہت کچھ ایسا مواد ہے کہ جس کو بنیاد بنا کے ہم مغربی تقسیم اور اس کی کر سکتے ہیں. تو یہی وہ کام ہے تنقید کا کام جو ہم نے نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اگر فرض کیجیے ظاہر بھائی اس کتاب کی یہی جو ہماری کتاب ہے تجدید و احیاء دین اس کی تنقید فرماتے ہیں اس میں تصحیح کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ غلط ہے. تو جو تجدد و تجدید کی ہماری ابھی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اس سے بہت بہتر ہو جائے گی کہ جو اس وقت تک. لیکن اگر ہم نے کہا کہ جیسے کہ یہ کہ یعنی 2 جو رویے ہیں وہ یہ کہ نہیں یہ کتاب بالکل بکواس ہے کوئی تذکرہ نہیں یہ غلط
مولانا مودودی کی ہے، لہذا غلط کوئی بھی ظاہر ہے کہ مولانا مودودی یا یہ کہیں کہ نہیں حرف آخر ہے، اور تجدید یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، یہ ظاہر بھائی کو مار نکالو، یہ کہاں سے گھسا ہے؟ تو ان دونوں میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان دونوں رویوں سے دین کا کام رک جائے گا، نہیں بڑھے گا، اس لیے کہ ظاہر ہے سارے تجدید کے غلط طریقہ دوسرے نہیں دیکھا تو آپ نے مولانا مودودی کو ڈینائی کر دیا تو وہ جو کچھ بھی ہے، اور اگر ظاہر ظاہر نکال دیا تو وہ کتاب جو ہے ویسے ہی ہو جائے گی کہ جیسے کہ یہ قصص الانبیاء یا اس طرح کی کتابیں جو ہمارے رقائق جو ہیں وہ اس درجے سے آگے نہیں بڑھیں گی، اور کلانی حیثیت اس سے ختم ہو جائے گی، لہذا دونوں باتوں کی ضرورت ہے کہ مولانا کا جو مقام ہے، یہی مولانا کا جو اصلی مقام ہے فکر اسلامی کے اندر، وہ اس کو ایکنالج کرتے ہوئے آپ کی تنقید مرتب کی جائے، یہ بات ہے، اور یہ کام ہم نے نہیں کیا، نہ جماعت اسلامی نے کیا، نہ جماعت اسلامی کے ناقدین، اس لیے کہ جماعت اسلامی نے سب سے بڑی اس میں جماعت اسلامی کا قصور بھی ہے، اس کی ہمدردانہ تنقید نہ ہوئی ہے، نہ اس نے کبھی جو تنقید اس کی اوپر ہوئی ہے اس کو سیریسلی لیا ہے۔ لیکن مولانا کی یہ خصوصیت ہے کہ جب ان کے خلاف کوئی چیز آتی تھی تو وہ اسے بالکل اگنور کر دیتے تھے، اور ایسا ان کا رویہ ہوا کرتا تھا کہ جیسے کوئی چیز ہے، مثلاً مولانا حضرت ہمارے ابو الحسن ندوی صاحب کی جو کتاب تھی کہ مولانا خود اس کی کیوں نہیں لکھتے، اس کا جواب یا اس کی کوئی ایسا نہیں، اس نے کہا یہ کرو وہ کرو، کسی نے کچھ نہیں کیا تو ہوتا ہے۔ اور دوسری کتاب مثلاً مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ایک کتاب ہے جو شروع میں ہے، بڑی وہ ہے، اس کا نام ہے فتنہ مودودیت، وہ کتاب 1950 کے شروع میں کی دہائی میں لکھی گئی وہاں۔ اچھا، اس کتاب میں ظاہر ہے کہ حضرت زکریا صاحب بہت ناراض بھی تھے مولانا سے، اور ان کے لیکن اس کے اندر بہت سی باتیں ایسی تھی کہ جو واقعی جائز تھی، تو اگر جماعت اسلامی اس کتاب کو سیریسلی لے کے اس کی جو گالم گلوچ تھی اس کو بھول جاتی، اور جو اس کے اندر اصلی اس کی بات کرتے تو یقیناً مولانا زکریا بھی یعنی نرم پڑتے، اور جماعت اسلامی کی بھی کچھ نہ کچھ سیکھ لیتے، اس کی بات مولانا زکریا کی بھی سمجھ میں آتی وغیرہ۔ لیکن یہ ہمدردانہ تنقید نہ تو ہوئی، یا اگر ہوئی بھی تو وہ جیسے کہیے کہ منظر عام نہیں، اور نہ جماعت نے کبھی اس کو اپریشیٹ کیا، ہمدردانہ ترتیب کو، ہمدردانہ تنقید کو اپریشیٹ نہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال ظاہر ہے کہ یہ سرکل ہی ہے، اس لیے ہم کیا کر رہے ہیں، ہمدردانہ تنقید ہی تو کر رہے ہیں۔ سے بالکل اگنور کرتی ہو، کہتے نہیں یہ ایسا ہی نہیں، حالانکہ سرکل شروع قاضی صاحب ہی نے کیا، ہمارا تو کوئی ارادہ نہیں کرنے کا، لیکن قاضی نے کہا کہ نہیں جناب یہ ہونا چاہیے، لیکن وہ دوسری بات۔ اچھا، اب ہم شروع کرتے ہیں اس کی ریاست کی بحث، اور جاوید بھائی یہاں سے شروع کریں گے۔ ہم لوگ پچھلے سرکل میں لبرل کیپٹلسٹ اسٹیٹ کا مقدمہ خاصی تفصیل سے پورے سرکل میں بیان ہوا تھا، اور اب جو ہے وہ ہم یہ دیکھیں گے کہ لبرل کیپٹل اسٹیٹ کیا ہوتی ہے، اور وہ کون اس میں حکمرانی کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، اور اس کے پروسیسز اور پرسنل کیا ہیں۔ تو پہلی ہیڈنگ ہے کہ فرما روائی اور عملداری کس کی ہوتی ہے، یہ پہلی ہیڈنگ ہے۔ معاشرہ تو رضاکارانہ والنٹریلی سب بندی سے تشکیل پاتا ہے، یعنی افراد اپنی مرضی سے تعلقات استوار کرتے ہیں۔ اس کے برعکس ریاست نظام اقتدار کا نام ہے، یعنی ایک جبری سب بندی کی تشکیل کی جاتی ہے۔ اب سب سے بنیادی سوال یہی ہے کہ لبرل سرمایہ دارانہ ریاست میں اصل اقتدار کس کو حاصل ہوتا ہے؟ لبرل سرمایہ دارانہ ریاست میں اصل اقتدار ان کو حاصل ہوتا ہے جو انورٹڈ کاما میں سرمایہ دارانہ اقلیت پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے مویت ہوتے ہیں۔ سرمایہ دارانہ اقلیت یہ ہے کہ انسان کو تمتع فی الارض کے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کیے جائیں، انسان کو اپنی خواہشات کی تکمیل کے زیادہ سے زیادہ مساوی مواقع ملیں۔ تو جو لوگ سرمایہ دارانہ لبرل ریاست میں صاحب اقتدار ہوتے ہیں وہ اسی سرمایہ دارانہ اقلیت کے بارے میں راسخ العقیدہ ہوتے ہیں۔ نہیں، اس کو میری رائے میں اس کے اوپر اگر گفتگو کرنا چاہیں، میری رائے میں یہ پھر سے پڑھتے ہیں تاکہ لوگ ذرا سوچ رہے ہو، اس کے اوپر اگر کوئی گفتگو کرنی ہے تو پہلے اس کی کوشش کریں، پھر اس کے بعد آگے یہ پھر سے پڑھتے ہیں۔
فرما روائی اور عملداری کس کی ہوتی ہے؟ ڈاکٹر نے انگلش گریڈنگ دی تھی ہو رولز. معاشرت و رضاکارانہ والنٹریلی سربندی سے تشکیل پاتا ہے، یعنی افراد اپنی مرضی سے تعلقات استوار کرتے ہیں. اس کے برعکس ریاست نظام اقتدار کا نام ہے، یعنی ایک جبری سربندی کی تشکیل کی جاتی ہے. اب سب سے بنیادی سوال یہی ہے کہ لبرل سرمایہ دارانہ ریاست میں اصل اقتدار کس کو حاصل ہوتا ہے؟ لبرل سرمایہ دارانہ ریاست میں اصل اقتدار ان کو حاصل ہوتا ہے جو سرمایہ دارانہ اقلیت پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے مویت ہوتے ہیں. سرمایہ دارانہ اقلیت یہ ہے کہ انسان کو تمتع فی الارض کے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کیے جائیں، انسان کو اپنی خواہشات کی تکمیل کے زیادہ سے زیادہ مساوی مواقع ملے. تو جو لوگ سرمایہ دارانہ لبرل ریاست میں صاحب اقتدار ہوتے ہیں وہ اسی سرمایہ دارانہ اقلیت کے بارے میں راسخ العقیدہ ہوتے ہیں. مطلب یہ ایک جو ہے وہ اس میں جو معاشرت کا انہوں نے بتایا ہے کہ اس میں جو ہے وہ جو تعلقات ہوتے ہیں اس میں بھی تو ایک جبر ہوتا ہے مگر طاقت کا عنصر نہیں ہوتا. ریاست میں جبر جو ہوتا ہے وہ طاقت کے ذریعے ہوتا ہے، مگر معاشرت میں والنٹیئرلی، یعنی کہ آپ ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ کسی معاشرے کے اندر جو ہے وہ اسلامی معاشرے کے اندر موجود ہے تو آپ کو زنا کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اگر آپ مغربی معاشرے کے اندر ہوتے ہیں تو آپ کو نکاح کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایک جبر تو ہوتا ہے معاشرے کا، ایسا تو نہیں ہوتا بالکل کہ جبر نہیں ہو، یعنی کہ دوسرا نکاح کرنا تیسرا نکاح کرنا مشکل ہوتا چلا جاتا ہے ایک غیر اسلامی معاشرے کے اندر. تو ایک جبر ہوتا ہے، وہ طاقت کی بنیاد سے نہیں ہوتا، مگر اس میں ایک معاشرے کا ایک پورا ایک جبر کا سسٹم تو ہوتا ہے جس میں لوگ مجبور ہوتے ہیں، اس کے باہر زندگی نہیں گزار سکتے، یعنی کہ وہ خاندان سے کٹ جائے گا یا وہ امریکی معاشرے سے کٹ جائے گا، وہ کما نہیں پائے گا، ایک سرمایہ ایک جبر موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ وہی کام کرتا ہے، مجبور ہوتا ہے اس کام کرنے پہ، چاہے وہ کرنا چاہے یا نہ کرنا. میرے خیال میں یونس بھائی جو کہہ رہے ہیں وہ شاید اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط، کہ معاشرہ اور ریاست جو ہے وہ تو دونوں کی ریکنسیلیشن ہی ہے، اس سینس میں کہ معاشرتی تعلقات کے نتیجے میں جو آبجیکٹو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے جو جیسے وہ کہہ رہے ہیں کچھ جبر ریکوائرڈ ہے. کہ مثلاً فرض کرنے اسلامی معاشرت یہ چاہتی ہے کہ لوگ بے حیائی کی ایکسپریشن نہ کریں اور اس کے لیے خاص قسم کی تعلقات ہوں. تو ان تعلقات کو انشور کرنے کے لیے ہی ریاست ہوتی ہے. ریاست کا کام وہی قانون بنانا ہے جو اس معاشرتی تعلقات کے نتیجے میں جو جبر کریٹ ہو رہا ہے اس کو انشور کرتے ہیں، اس کو نافذ کرتے ہیں. اس طرح نہیں ڈاکٹر صاحب ہم یہ کہتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ جو معاشرہ ہوتا ہے، بہرحال معاشرہ اور ریاست میں یہ فرق ہے کہ معاشرے کے اندر جو بھی انسان تعلقات استوار کرتا ہے بہرحال وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے. مثلا اگر ہم معاشرے کو دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ معاشرتی اداروں کی بات کریں تو معاشرتی ادارے جتنے بھی ہیں چاہے وہ تعلیمی نظام ہو، اب مجھے کوئی مجبور نہیں کرتا کہ میں دینی مدرسے کے اندر جاؤں یا میں اسکول کی تعلیم حاصل کروں. اس کے لیے اگر میں اسکول کی تعلیم حاصل کروں تو معاشرہ کم از کم مجھے کوئی اس پہ سزا دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا ہے. تو ایک خاص قسم کا پریشر آپ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرتی دباؤ کا تو وجود ہے، بٹ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ریاست کے اندر ایک جبری تشکیل کی جاتی ہے ویسے نہیں ہے. اگر میں مثلا شادی کرنا چاہوں تو میں یعنی کسی بھی لڑکی سے شادی کروں، چاہے میں ایک لبرل لڑکی سے شادی کروں یا ایک دیندار لڑکی سے شادی کروں، تو اس کا مجھے اختیار ہوتا ہے. تو میں یہ یعنی معاشرے کے اندر تو تعلقات جتنے بھی تشکیل پاتے ہیں وہ اپنی مرضی کی بنیاد پہ تشکیل پاتے ہیں. مطلب میرا یہ کہ زیادہ کمپلیکس ہے. ایک تو اس میں میں نے جو بنیادی غلطی کی ہے اس میں جس کے اوپر گفتگو کی ضرورت ہے کہ میں نے گفتگو شروع کی معاشرے اور ریاست کے تناظر میں، جبکہ گفتگو شروع کرنا چاہیے تھی انفرادیت کی بنیاد. انفرادیت سب سے پہلی چیز ہے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہے تو یعنی جیسے کہیے کہ وجود تو صرف دو ہی ہے، ایک فرد کا وجود ہے اور دوسرے اللہ کا وجود ہے. باقی سب تو صرف تعلقات ہیں. نہ پاکستان کا کوئی وجود ہے، نہ اسلام کا کوئی وجود ہے، نہ امت کا کوئی وجود ہے، نہ یہ تو محض افراد. اسی وجہ سے نہ امت قبر میں جائے گی، اس سے کوئی سوال کیا جائے گا، نہ پاکستان سے نہ اسلام سے، ایسا کچھ نہیں ہوگا. سوال تو جاوید بھائی سے کیا جائے گا، وہی ذمہ دار ہے. اسی وجہ سے مثلاً بس عرض کروں کہ ہمارے یہاں حکومت شخصی ہوتی ہے، یعنی بادشاہ شخصی طور پر وہ کسی کا نمائندہ نہیں ہوتا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا سر میں نے یہ کیا میجورٹی نے یہ ووٹ دیا تھا، شخصی ہوتی. تو
پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انفرادیت کے اوپر گفتگو کرنا چاہیے کہ جو آخر میں آتی ہے اس شروع میں نہیں آتی. اب پہلی بات جو اس میں ہم کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب پہلی چیز تو یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام زندگی میں کون سی انفرادیت فروغ پاتی ہے. تو میں نے کہا کہ سرمایہ دارانہ نظام زندگی میں وہ انفرادیت فروغ پاتی ہے جو اپنی شناخت کرتی ہے، اپنی نفس کی خواہشات کی تسکین کی تناظر. کہ میں کون ہوں تو میں وہ ہوں کہ سب سے زیادہ کھا جاتا ہوں، یا سب سے زیادہ پیسہ جمع کر لیتا ہوں، یا سب سے زیادہ قوت جمع وغیرہ سم تھنگ لائک دیٹ. یہ ایک بڑی اجنبی شخصیت ہے. تاریخ انسانی میں اس قسم کی شخصیت نہ کبھی بنتی ہے اور نہ کبھی اس کی کوئی علمی جواز اس قسم کی شخصیت سے پیدا کیا گیا سرمایہ دارانہ نظام زندگی کے تحت. یہ کہا ہے اس کے اوپر بعد میں گفتگو کریں گے. جو سوالات اٹھائیں وہ یہ نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر غور کرنے کی بڑی ضرورت ہے. اصلی چیز تو کون ہے؟ تو سرمایہ دار ہے. سرمایہ داری میں جو اصلی ایکٹر ہے وہ کون ہے؟ سرمایہ دار ہے. اور سرمایہ دار کون ہے؟ وہ ازلی ضائی نہیں ہے، یا وہ تاجر نہیں ہے، یا وہ اس کے لیے کہ بزنس مین نہیں ہے، یا یہ کہ وہ انڈسٹریلسٹ نہیں ہے، یا وہ فائنینشیل نہیں. سرمایہ دار وہ ہے جو کہے کہ جناب میری زندگی کا مقصد میری تصرف فی الارض کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا ہے. وہ کچھ بھی کرتا ہو، مزدور ہو، مولوی ہو، یعنی طالب علم ہو، کوئی بھی ہو، جو شخص بھی کہے کہ نہیں مجھے زندگی اس لیے گزارنی ہے کہ میں اپنی خواہشات نفسانی کو زیادہ سے زیادہ اس کی تمتع کر سکوں، تو وہ سرمایہ دار ہے. وہ سرمایہ دار ہے. وہ کس طریقے سے اپنے اس کو پوری کرتا ہے وہ ایک ضمنی اور ذیلی بات ہے. سرمایہ دار وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس بہت سی دولت ہے یا کہ جو ہے وہ، بلکہ وہ ہے جو کہتا ہے میری زندگی کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی خواہشات نفسانی کو تمام جتنے میرے خواہشات نفسانی ہیں یہ سوال نہ اٹھاؤں کہ یہ جو خواہشات ہیں یہ جائز ہیں یا ناجائز ہیں، مجھے یہ چاہنا چاہیے یا نہیں چاہیے، کچھ نہیں. جو کچھ میں چاہتا ہوں باہر صورت کس حد تک اور کتنا زیادہ میں پورا کر سکوں، وہ جو ہے وہ سرمایہ دار ہے. اور سرمایہ دارانہ معاشرت اور سرمایہ دارانہ ریاست جو ہے اسی شخص کے تعلقات کا تانا بانا ہے. وہی ایک فرد ہے، وہی ہے اسی جیسے سب لوگ. جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اور جتنا زیادہ ان لوگوں کو غلبہ حاصل ہوگا کسی ایک معاشرت اور ریاست کے اندر، اتنا زیادہ سرمایہ دارانہ نظام زندگی فروغ پائے. لہذا بنیادی چیز جو ہے وہ ہے سرمایہ دارانہ انفرادیت. اچھا اس کے اوپر پھر بھی گفتگو کریں گے، بعد میں ہم آئیں گے تو اور بھی بہت سی باتیں ہیں. کچھ بات پہلی بات. دوسری چیز ہے کہ اب یہ معاشرت اور ریاست، جیسے کہ زاہد بھائی نے اور یونس بھائی نے فرمایا، بہت مشکل سوالات ہیں. اس لیے کہ یہ جو آدمی ہے سرمایہ دار، یہ جو سرمایہ دار ہے یہ دو قسم کے تعلقات یعنی قائم کرتا ہے. سب سے پہلی بات کہ جو یونس بھائی نے فرمائی بڑی اہم بات ہے، بہت بنیادی بات ہے کہ ایک معنی میں تو یہ جو آزادی کا تصور ہے یہ ایک لایانی تصور. ظاہر ہے کہ یونس بھائی کو اس پہ کوئی اختیار نہیں کہ وہ 2007 میں وہ موجود ہے. وہ 207 میں بھی ہو سکتے ہے نا. وہ اس پہ بھی کوئی اختیار نہیں کہ وہ پیدا ہوئے اپنے باپ کے گھر، وہ باپ جو تھا دلی میں رہتا تھا، پھر وہ اٹھا کے یہاں پاکستان لے آیا اور پاکستان کے اندر ہی. تو آزادی کیا؟ مطلب وہ پیدا بھی اپنی مرضی کے بغیر ہوئے، پلے بڑے بھی اپنی مرضی کے بغیر بہت سا. اور جیسے کہ اسے وہ ایگزسٹینشل فکر میں کہتے ہیں فیکٹسٹی، اور اسے وہ مشہور فلسفی ہے جو کہتا ہے کہ میاں یہ سب کیا ہائیڈگر، یو آر تھرون ان ٹو دا ورلڈ. تم تو دنیا میں پھینکے جاتے ہو اور کہاں تم گر پڑو کس وقت اور کس جگہ اس پہ تمہارا کوئی اختیار نہیں، تمہیں تو پھینک دیا گیا ہے. اب وہ کب تم گرے، یا 2007 میں گرے، یا 207 میں گرے، یا 27 قبل مسیح میں گرے، یا 20,050 میں گرو گے اور پاکستان میں گرو گے، یا ٹمبکٹو میں گرو گے وغیرہ، یہ تو کچھ یہ تو نہیں. تو یہ لہذا آزادی کیا مطلب اور والنٹری کیا؟ جب یہ فیکٹسٹی اتنی اوور ویلمنگ ہے کہ جو ہے وہ ہے، تو اس کے اندر آزادی گفتگو کرنا ہی ایک ذرا اجنبی سی بات ہے. لہذا
یہ جو فیکٹسٹی ہے اس کے کانٹیکسٹ ہی میں ہم گفتگو کرتے ہیں اقتدار کی ترتیب کی اور ارادے کی ترتیب کی، ہے نا. یہ تو ہم ٹیکن فار گرینٹ لیتے ہیں کہ صاحب یونس بھائی 2007 میں کراچی میں ایک اسکول چلا رہے ہیں یا اس جگہ بیٹھے ہوئے. اب سوال دو قسم کے پیدا ہوتے ہیں. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گیون دس فیکٹسٹی کیا چیزیں ان کو پسند ہیں. یعنی ظاہر ہے کہ جو ان کی چوائس ہے وہ لمیٹڈ ہے. لمیٹڈ اس سے ہے کہ وہ 2007 میں ہیں اور پاکستان میں ہیں اور ان کے ماں باپ یہ تھے اور ان کے اولاد یہ ہے وغیرہ. یہ سب نیچرل چیزیں ہیں. یعنی ان کے اوپر ان کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ 2007 میں ہوں اور ان ماں باپ کے بیٹے ہوں اور یہ ان کی اولاد ہو. یہ وہ ان پہ کوئی ان کا اختیار نہیں. یہ تو وہ ٹیکن فار گرانٹیڈ ہے نا. لیکن اختیار اس سرکمسکرائب دائرے کے اندر یہ تو باہر صورت ہے کہ وہ کس قسم کی اپنے اولاد کو بنانا چاہتے ہیں. مثلا وہ چاہتے ہیں کہ وہ کاؤ بوائے بنے یا وہ جیسے کہ یہ کہ امام مسجد بنے یا وہ انجینئر بنے یا وہ جیسے کہ کیا چیز ایسا. وہ اس کا تو ان کو اختیار. تو ان کی پسند اور ناپسند کا ایک دائرے کے اندر ان کے پاس اختیار موجود ہے. اب معاشرتی تعلقات وہ ہیں اس طریقے سے ہم سوچ سکتے ہیں. پتہ نہیں یہ سوچنے کا طریقہ درست ہے نہیں, اس کے اوپر گفتگو کی ضرورت ہے کہ اس پسند و ناپسند کا اظہار جب وہ اس دائرہ اس میں کرتے ہیں, اس دائرے میں وہ کرتے ہیں, تو کیا وہ پسند کرتے ہیں کس چیز کو. مثلا یہ کہ اب مثلا یہ تو درست ہے کہ مثلا اسلامی جب نظام زندگی تھا تو وہاں کوئی اسکول نہیں تھے, بالکل بھی نہیں, کوئی بھی اسکول نہیں تھا, صرف مدارس. اسی صورت سے آج بھی مثلا ایسکیمو کے علاقے کے اندر کوئی اسکول نہیں ہے یا مدارس بھی نہیں ہے. ایسکیمو حضرات جہاں اپنا معاملہ کرتے ہیں تو وہاں ان کا نظام تعلیم, میں ناروے میں رہا ہوں اس لیے ایسکیمو حضرات کا پتہ تو وغیرہ. تو مطلب یہ تو درست ہے, لیکن جو بھی لمیٹڈ چوائسیز ہیں مثلا اس ملک نے وہ ایسکیمو کے ہاں خیر اسکیموں کو بھول جاؤ, اسکیموں کیا تذکرہ. مطلب یہ کہ وہ جیسے کہ یہ کہ جب فارابی یا یہ وہ ابن سینا یا حضرات ہے تو مدارس سے الگ بھی انہوں نے لیبارٹریاں بنائی تھیں. کچھ نہ کچھ لمیٹڈ چوائس غیر یعنی دینی علوم حاصل کرنے کا وہاں موجود ہے. اسی طریقے سے مورولس یہاں بھی انگلستان کے اندر بھی مدارس ہیں, ان کی پوزیشن مورولس وہی ہے جو ابن سینا کی لیبارٹری کی تھی, مورولس وہی ہے. ایسا کچھ خاص فرق نہیں. ایسا کچھ لمیٹڈ چوائسیز موجود ہیں. ہمارے ہاں وہ چوائسیز اتنے لمیٹڈ نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ. لہٰذا یہ اس طریقے سے سوچنا کہ معاشرہ جو ہے ہم تعلقات کے اس تانے بانے کو کہتے ہیں جس کے اندر لوگ اپنی رائے کا اور اپنی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں. جب لوگ اپنی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں تو وہ اپنی رائے کی بنیاد کے اوپر یہ کرتے ہیں. اس کا منطقی نتیجہ ترتیب اقتدار کے بارے میں کیا ہوتا ہے. یعنی اگر فرض کیجیے ہم یہ طے کر لیں کہ انسان یہ چیز تصور کر لے کہ ہر شخص کو اس چیز کی آزادی ہونا چاہیے کہ وہ جو کچھ پسند کرنا چاہے وہ اس کو میسر آئے, تو اس پسند کو حاصل کرنے کے لیے مجموعی طور کے اوپر ترتیب اقتدار کیا ہونا چاہیے, یہ ہے ریاست. تو ریاست اور معاشرت کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہے. جیسے یہ ہمارے جاوید بھائی نے فرمایا, ایسا نہیں کہ کوئی ادارہ کلی طور کے اوپر معاشرتی ادارہ ہے. مثلا اسکول ہے, آپ اسکول کے اندر ظاہر ہے کہ یہ تو آزادی ہے کہ آپ اپنے بچے کو وہاں بھیجیں نہ بھیجیں, لیکن ایک نظام امتحان بھی ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ کے بچے کو جانچا جائے گا, اور وہ نظام امتحان جو ہے وہ اقلیت سرمایہ داری ہی کا عکاس ہے. یعنی جب آپ کا بچہ فرسٹ کلاس فرسٹ آتا ہے تو اسی بنیاد کے اوپر آتا ہے کہ وہ سرمایہ داری کے ایک ٹول کے طور کے اوپر سب سے زیادہ ایفیشینٹ گردانا جاتا ہے. وہ پورا نظام تعلیم اسی بنیاد کے اوپر مرتب ہوا ہے. لہٰذا اسکول ایک اسٹیٹ انسٹیٹیوشن بھی
ٹھیک ہے، بچوں کو کھیلنے کا بھی موقع ہے اور بچے پینٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور بچوں کو اختیار ہے کہ وہ جو سبجیکٹ لے وغیرہ وغیرہ ایسا، لیکن اس کے باوجود ایک اسٹیٹ ڈسپلن اس اسکول کے اندر موجود ہے نظام امتحان کے شکل میں، اور تمام ترتیب جو ہے اس انفرادی اظہار آرا کی، اس کی ترتیب ہوتی ہے اسی نظام امتحان کی بنیاد کے اوپر، یعنی جو پلورلٹی ہے وہ ایک سنگولیرٹی پہ کنورج کر رہی ہے۔ پلورلٹی یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ آرٹسٹ بنے گا یا میوزیشین بنے گا یا سائنٹسٹ بنے گا یا سوشل سائنٹسٹ بنے گا وغیرہ وغیرہ، لیکن ہر صورت میں اس کو جانچا اسی بنیاد کے اوپر جائے گا کہ یہ سرمایہ کی بڑھوتری کے لیے کتنا کارآمد ہوتا ہے، بحیثیت میوزیشین کے یا بحیثیت ٹیکنیشین کے یا بحیثیت انجینئر کے یا بحیثیت واٹ ایور۔ لہذا وہ جو ڈائیورسٹی ہے وہ ایک یونیورسل، وہ ایک سنگولیرٹی پہ کنورج کر رہی ہے، اور وہ جو سنگولیرٹی ہے وہ بتاتی ہے کہ اس ڈائیورسٹی کے فروغ کے لیے کس ترتیب اقتدار کی ضرورت ہے، اور یہ ترتیب اقتدار جو ہے یہی ہے ریاست، اور وہ ہر ادارے کے اندر موجود ہے، خاندان کے اندر بھی یعنی موجود ہے، خاندان کے اندر بھی میں بھی کم موجود ہے، زیادہ موجود ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اسی طریقے سے کہ اب آپ اگر پارلیمنٹ کو دیکھیے تو پارلیمنٹ کے اندر بھی آزادی، پارلیمنٹ میں آزادی ہے، ان معنوں میں آزادی ہے کہ آپ چاہے پارلیمنٹ آپ الیکٹ ہو گئے، آپ جائیں چاہے نہ جائیں، کوئی آپ سے بات پوچھ کرنے والا نہیں، آپ نہیں اٹینڈ کریں۔ جیسے پچھلی پارلیمنٹ کے بارے میں کہا گیا کہ صاحب 80% آدمی تو کبھی آتا ہی نہیں، سرے سے وہ نہیں آیا، بالکل نہیں آیا، یعنی ایک سیشن میں بھی جب وہ بلیک راڈ کا وہ اٹھا تو اس کے علاوہ کبھی بھی نہیں آیا وہ ہے۔ تو آپ جائیں نہ جائیں، اچھا اس کے بعد آپ جا کے وہاں سو جائیں، وہ کرتے تھے لوگ، یعنی زیادہ تر جو بحثیں ہیں جو شوکت عزیز سے گزرے تو کبھی نہیں جاتا ہے، وہ تو کہ میں جاؤں کیا وہ کہتا ہے، مسلم لیگ تو سب سوتے ہیں، میں جب تقریر کرتا ہوں تو وہاں خراٹوں کی آوازیں آتی ہیں، تو میں جا کے وہاں کیا آپ وہاں جا کے سو جائیں، ہے نا۔ تو وہ بھی تو ایک معاشرتی ادارہ ہے نا، یا اس کے بعد آپ سوشلائزنگ کریں، زیادہ تر لوگ کلبوں وغیرہ میں بیٹھے رہتے ہیں اور جیسے کہ اپنی بزنس ڈیلز کرتے ہیں وہ، تو پارلیمنٹ بھی کوئی پورے کا پورا ریاستی ادارہ نہیں، اس کے اندر بھی بہت سی چیزیں، لہذا کسی ادارے کے بارے میں، یعنی میری رائے ہے کسی ادارے کے بارے میں بھی یہ تخصیص کر دینا کہ یہ معاشرتی ادارہ ہے یا یہ ریاستی ادارہ ہے، صرف زیادہ اور کم کی بات ہے، اور اصولاً یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ وہ صرف معاشرتی ادارہ ہے یا صرف ریاستی ادارہ ہے۔ وہ زیادہ معاشرتی یعنی پسندیدگی کے اظہار کا ذریعہ ہے یا زیادہ اقتدار کی ترتیب کا ذریعہ ہے، یہ تو کہا جا سکتا ہے۔ یہ پارلیمنٹ کے ذریعے ترتیبی اقتدار زیادہ عمل میں آتی ہے بنسبت اظہار یعنی پسندیدگی کے، اور خاندان کے اندر اظہار پسندیدگی زیادہ یعنی فروغ پاتی ہے بنسبت ترتیبی اقتدار کے، یا نہیں یا ہاں یا جو بھی۔ لہذا اس طریقے سے سوچنا غلط ہے کہ معاشرہ اور ریاست کوئی چیز ہیں جن کا اپنا کوئی وجود ہے، ان کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، نہ معاشرہ ہے نہ ریاست ہے، مانو میں کہ کوئی بھی قبر میں نہیں جائے گا، اور جب وہ تو جاوید بھائی جائیں، اور یہ معاشرہ اور ریاست جو ہے یہ تو محض جاوید بھائی کے تعلقات ہیں، اور دو قسم کے تعلقات ہیں، ایک وہ تعلقات ہیں جو اپنی پسند کا یہ اظہار کرتے ہیں، اور دوسرے وہ تعلقات ہیں جو عرف جبر کو قبول کرتے ہیں، کہ جس کے نتیجے میں ان پسندیدگیوں کے حصول کی منطقی یعنی دلیل بیان کی گئی۔ یہ دو چیزیں، مطلب یہ کہ اس سے تو یہ لگتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی واضح لائن نہیں کھینچی جا سکتی، ہاں، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ سرمایہ داری کے کچھ ادارے ایسے ہیں جو سرمایہ داری سے مخصوص ہیں، اور ان کو ہم یعنی ریاستی اداروں کے سوا کوئی نام نہیں دے سکتے، مثلا بیوروکریسی ہے یا پولیس ہے یا آرم فورسز ہیں۔ اب اس کو ظاہر معاشرتی کس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ کم از کم پولیس اور فوج کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ غیر سرمایہ دارانہ معاشروں اور ریاستی تنظیم میں بھی یہ موجود تھے کسی نہ کسی حیثیت سے، ہے نا۔ دوسرے وہ
فوج اور پولیس وہ بھی، لہذا یہ بات کہنا درست نہیں ہے کہ یہ سرمایہ داری کے ساتھ مختص ہے. بیوروکریسی کے لیے میں سمجھتا ہوں کسی زیادہ زور کے ساتھ یہ دلیل دی جا سکتی کہ ہاں غیر سرمایہ دارانہ معاشروں میں بیوروکریسی نہیں ہوتی. یہ میں سمجھتا ہوں یہ بات کہنا بڑی حد تک درست ہے، کیونکہ بہت سے لوگ کہیں گے لومبارڈ مثلاً ایک فلسفی جو کہتا ہے غلط بات وغیرہ. لیکن دوسری چیز یہ کہ ان کی اپنا ایک کلچر بھی ہوتا ہے. مثلا فوجی جوان جو ہے، مثلا ہمارے ہاں جو فوج کی اصلی قوت ہے وہ کیا ہے؟ فوج کی جو اصلی وہ قوت یہ ہے کہ پنجاب کے اور سرحد کے کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں اس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ بیٹا فوج میں نہیں جائے گا، ہے نا. اور ایک معنی میں ان کے ایسے علاقے ہیں جو جاوید بھائی ہیں یا نہیں؟ جی بالکل ایسے علاقے موجود ہیں جنہوں نے فوج میں جانا پسند کیا ہے اور جنہوں نے فوجی طرز زندگی اپنے لیے جسے کہیے کہ پسند کی ہے. بیٹوں کی تربیت ویسے ہی کی جاتی ہے جس کے نظر، اور اسی وجہ سے پنجاب اور سرحد میں جو ہماری بنیادی کمزوری ہے وہ یہی ہے کہ فوج کے حکم کو نہ ماننا یہ تو پورے ویلیو سسٹم کو ڈسٹرب کرتی. اس لیے فوجی یعنی جنرل جو بھی حکم دے گا وہ مور اور لیس اس علاقے کے لوگ جہاں سے فوج کی زیادہ تر بھرتی ہوتی ہے ضرور مانیں گے. اس وجہ سے نہیں کہ ان کو اس طرح مجبور کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ کہ یہ تو ان کی گھٹی میں پڑا ہے شروع سے. لہذا فوج اور پولیس کا بھی ایک اثر ظاہر ہے. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو نہیں اس سے گزرے ہیں کہ مثلا یہ جو اردو بولنے والے ہیں جب فوج میں جاتے ہیں تو ان کی یہ معاشرت نہیں ہوتی ہے وغیرہ ایٹسٹرا. تو لیکن یہ کہ یہ کہنا کہ فوج کی کوئی یا پولیس کی کوئی معاشرتی تناظر نہیں ہے درست نہیں ہے. لیکن یہ کہنا بالکل درست ہے کہ یہ بہت چھوٹی سی بات ہے. اصل میں تو وہ بنیادی طور کے اوپر نظام اقتدار کی ترتیب ہی کا عنصر ہے، اور بنیادی طور کے اوپر ان کا جو کچھ بھی معاشرتی کردار ہے اس کو ہم افورڈ کر سکتے ہیں. اس لیے جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو ہم تجزیہ کرتے ہیں کس لیے؟ تجزیہ کوئی خلا میں تھوڑی کرتے ہیں ایک تھیوریٹیکل، یعنی ہم کو یہ سوچا تھوڑی تجزیہ کرتے ہیں کہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ فوج کیا ہے. ہم تو اس لیے سمجھنا چاہتے ہیں کہ فوج کیا ہے تاکہ اس فوج کے الرغم اسلامی جیش بنائیں. یہ مقصد ہے. مقصد تو یہ نہیں ہے کہ ہم کسی ایبسٹریکٹ ٹروتھ کو پہچان لیں. مقصد تو یہ ہے کہ اس ایبسٹریکٹ ٹروتھ کو اس طریقے سے پہچانیں کہ جو مقصد ہے وہ اصلی مقصد یعنی غلبہ دین وہ حاصل. لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں بھی ایسا ہے کہ فوج ایک معاشرتی ادارہ بھی ہے کہ سیاست ہے، لیکن غلبہ دین کی جو جدوجہد ہے اس کے اندر ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم فوج کو ایک اقتدار کے نظام کے طور کے اوپر زیادہ اہمیت دیں بنسبت اس کے معاشرتی کردار کی حیثیت. لہذا ہمارا جو کام ہے اس کے اوپر ہمیں ہے وہ یہی ہے کہ نمبر ایک تو یہ پہچاننا کہ ادارے نہ کلی طور کے اوپر ریاستی ہیں نہ کلی طور کے اوپر معاشرتی ہیں، اور ان کے اندر جو تعلقات کی تنظیم ہے وہ کس حد تک معاشرتی اور کس حد تک اقتداری یا ریاستی ہے، اور ان میں زیادہ اہمیت کس کی ہے، اور ان کے اوپر اثر انداز ہونے کے کون سے طریقے ہیں جس کے نتیجے کے اندر سرمایہ دارانہ نظام اقتدار اور سرمایہ دارانہ معاشرت دونوں معدوم ہوں. مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم سرمایہ دارانہ نظام معاشرت اور سرمایہ دارانہ نظام اقتدام کو معدوم کرنا چاہتے ہیں، اسے ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کی جگہ اسلامی نظام معاشرت اور اسلامی نظام اقتدار قائم کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمارا مقصد ہے. وہ اسی مقصد کے لیے ہم انسٹرومینٹل جیسے کہیے کہ طور کے اوپر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت کون سی مناسب حکمت عملی ایسی ہے کہ ہم غیر سرمایہ یا اسلامی معاشرت اور اسلامی نظام اقتدار کو قائم کرنے اور فروغ دینے کے لیے معاشرتی سطح کے اوپر کن اداروں کے اندر کون سی حکمت عملی اختیار کر دیں اور اقتداری سطح کے اوپر کون سی حکمت عملی اقتداری تنظیم کی نو کے لیے کس طرح. اچھا اب ایسا کریں کہ یہ جو پہلا وہ پڑھا ہے اس کو پھر پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے. اگر اس وقت اب کوئی سوال وغیرہ ہوا تو اٹھائیں گے اور نہیں تو پھر آگے چلیں گے. ایک بار پھر سے پڑھ لیں. پہلا فرما روائی اور عملداری کس کی ہوتی ہے؟ معاشرت و رضاکارانہ والنٹیرلی سب بندی سے تشکیل پاتا ہے.
یعنی افراد اپنی مرضی سے تعلقات استوار کرتے ہیں. اس کے برعکس ریاست نظام اقتدار کا نام ہے، یعنی ایک جبری سربندی کی تشکیل کی جاتی ہے. اب سب سے بنیادی سوال یہی ہے کہ لبرل سرمایہ دارانہ ریاست میں اصل اقتدار کس کو حاصل ہوتا ہے؟ لبرل سرمایہ دارانہ ریاست میں اصل اقتدار ان کو حاصل ہوتا ہے جو سرمایہ دارانہ اقلیت پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی مویت رکھتے ہیں. سرمایہ دارانہ اقلیت یہ ہے کہ انسان کو تمتع فی الارض کے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کیے جائیں، انسان کو اپنی خواہشات کی تکمیل کے زیادہ سے زیادہ مساوی مواقع ملیں. تو جو لوگ سرمایہ دارانہ لبرل ریاست میں صاحب اقتدار ہوتے ہیں وہ اسی سرمایہ دارانہ اقلیت کے بارے میں راسخ العقیدہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر کوئی گفتگو کرنا چاہیں تو کر لیں، نہیں تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ڈاکٹر یہ جب ہم یہ معاشرے کو دیکھتے ہیں بطور افراد کے تعلقات کے سم ٹوٹل کے تناظر میں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی یعنی ہم ابتدا جو ہے وہ ریاست کی شروع کرتے ہیں فرد سے، یعنی ایک فرد ہوتا ہے اور اس کی کچھ خواہشات ہیں جو انڈیپینڈنٹ آف معاشرت اور ریاست کہیں سے آ جاتی ہیں. تو پھر یہاں سے تو جو اسلامی جو ہمارے یہاں جو ایک تھاٹ ہے جو ڈیموکریٹک ریاست کی، وہ تو کسی نہ کسی درجے میں یعنی اسلامی ریاست بطور جمہوریت، یہ ایک دلیل یہاں سے نکالی جا سکتی ہے کہ ہم بھی یہی کہ ایسے لوگ ہوں گے ویسی ریاست بن جائے گی تو لوگوں کو پہلے اچھا بنا، اور جب سارے لوگ اچھے ہو جائیں گے تو اسلامی معاشرت ہو جائے گی، پھر اسلامی ریاست ہو جائے گی. تو یہ بغیر ڈیموکریٹک طریقے سے کیوں آپ مسلط کر رہے ہیں؟ ان کی دلیل نہیں سمجھے. ڈیموکریسی کے حق میں کیا دلیل ہے؟ یعنی ڈاکٹر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو معاشرت ہے وہ لوگ اپنی مرضی سے اختیار کر رہے ہیں، جتنے زیادہ لوگ جیسے ہوں گے ویسی معاشرت اور ویسی ریاست بن جائے گی، تو ایک اسلامی ریاست بھی یہ بن جائے گی کہ جتنے زیادہ لوگ اچھے ہوں گے تو وہ اسلامی ریاست بنا لیں گے خود بخود، تو بڑے لوگوں کو اچھا بنا لیں گے. ہاں اچھا اوکے، اب میری بات سمجھا. فرما کوئی اس کے اوپر ریئیکٹ کرے. ڈاکٹر آگے آئے گی بات میرا، یہ بات تو آگے آئے گی. ابھی تو یہ اس پیراگراف سے تو یہ بات نہیں نکل. ہاں نہیں، بات سنو، جو بات راج بھائی کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ بنیادی جو اکائی ہے وہ فرد ہے، اور باقی سب کچھ جو ہے وہ اس فرد کی تعلقات ہیں. لہذا اگر آپ نے اس فرد کی اصلاح کر دی اور اس کی خواہشات وہی ہوئی کہ جو اس کی خواہشات ہونی چاہیے، تو آٹومیٹکلی معاشرہ اور ریاست بھی وہی ہو جائے گا کہ جو ایک صالح معاشرہ اور صالح ریاست کو ہونا چاہیے. تو اس سے یعنی اس دلیل سے یہ بات نکلتی ہے جو پازیٹو بات ہے کہ تبلیغی جماعت اور دعوت اسلامی کے لیے غلبہ دین کی جدوجہد میں ایک جائز مقام موجود ہے. اور واقعی یہ ایک اہم بات ہے کہ افراد کی جو انفرادی اصلاح ہے اس کی جدوجہد اور کوشش اس معاشرے اور اس ریاست کے اندر بھی ممکن ہے، اس لیے کہ ایگزسٹ تو وہی آدمی کرتا ہے. لہذا غلبہ دین اور تحفظ دین کی جدوجہد کا یہ بھی ایک بڑا ضروری کام ہے کہ لوگوں کی اصلاح کی کوشش کی جائے. ٹھیک ہے، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ آٹومیٹکلی جیسے زاہد بھائی فرماتے ہیں کہ وہ ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. سوال یہ ہے کہ وہ افیکٹیوٹی کا مسئلہ ہے. کتنی اصلاح ممکن ہے اس معاشرت اور اس ریاست کے اندر، اور تعلقات کا وہ جو ٹوٹل نیٹ ورک ہے وہ اپنا جبر کس حد تک امپوز کرتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو بالکل جیسے کہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کا تابع بنائیں. چنانچہ وہ بڑی مشہور حدیث کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ جب چند بکریاں لے کے تم اوپر چلے جاؤ گے تو ہی ایمان محفوظ رہ سکے گا، ورنہ نہیں وغیرہ. اس وقت سواد اعظم کے لیے بحثیت مجموعی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی انفرادیت پیدا کر لیں کہ جو قرون اولیٰ کی ٹپیکل انفرادیت تھی. میں وہاں کی یعنی اس طرح کے یعنی بہترین بلکہ جو ٹپیکل انفرادیت تھی یا تابعین یا تبع تابعین کے دور کی جو ٹپیکل انفرادیت تھی وہ پیدا کرنا ناممکن ہو گیا ہے پریکٹسٹی کی بنیاد پہ. اچھا، لہذا
جب ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ نظام معاشرت اور نظام اقتدار اس طریقے سے مرتب ہو دوبارہ کہ جس کے نتیجے کے اندر اسلامی انفرادیت فروغ پائے، تو ہم اس کو آسان بنا دیتے ہیں ان اسلامی انفرادیت کو فروغ پانا۔ لہذا ہمارے مدارس کہ جو تعلیم اسلامی دیتے ہیں اور اخلاق اسلامی کی فروغ کی کوشش کرتے ہیں وہ تبلیغی جماعت کے مددگار اور معاون ہیں۔ وہ کوئی یہ تبلیغی جماعت اور دعوت اسلامی کے سبسٹیٹیوٹ نہیں ہیں، وہ کیونکہ وہ کام نہیں کر رہے جو تبلیغی جماعت اور یہ کر رہی، یعنی انفرادی اصلاح کرام یا صوفیاء کرام کر رہے ہیں، وہ کام نہیں، لیکن وہ معاشرت پیدا کرتی ہے جس کے اندر وہ کام زیادہ سے زیادہ افیکٹو ہوتا چلا جائے۔ اور جب مجاہدین اسلام ممالک فتح کرتے ہیں اور غیر یعنی کفار کو بے دخل کر دیتے ہیں ایک معاشرت کے اندر، شرع نافذ کر دیتے ہیں، تو اس وقت وہ مددگار ہوتے ہیں مدارس کے اور وہ مددگار ہوتے ہیں تبلیغ جماعت کے۔ ہاں، اگر اس کے بعد مجاہدین نے ایک ملک فتح کر لیا، اور فتح کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ تبلیغ جماعت ختم، فنش، یہ ہو نہیں سکتی، کیا بکواس ہے تبلیغ جماعت، جہاد پہ آتے نہیں، اس کے مخالف میں کوئی تبلیغ جماعت وغیرہ نہیں کرنے دیں گے تبلیغ کا، تو وہ اپنی جڑیں خود کاٹتے ہیں، اس لیے کہ ان کی نہ یہ صلاحیت ہے، نہ ان کی یہ اپج ہے، نہ ان کا یہ اورینٹیشن ہے کہ وہ یہ انفرادی اصلاح کا کام کریں، وہ نہیں کر سکتے یہ کام، اس لیے ان کی تیاری ہی نہیں ہوتی۔ وہ تو جس جذبے سے یعنی وہ ہے وہ اپنے آپ کو قربان کر دینا اور جیسے کہ یہ کہ دشمن کو دور وغیرہ وغیرہ، جس ان کی سائیکولوجی کو وہ ہوتی دوسری ہے، وہ ہوتی نہیں۔ بہت مناسب یہ ہے کہ وہ جب وہ قبضہ حاصل کریں تو وہ تبلیغی جماعت کو اور وہ مراعات فراہم کریں، اس کے کام کو آسان بنانے کی کوشش کریں، یہ نہ کریں کہ کہیں اس کام کو اس کام کے ایک وہ دیکھتے ہیں جیسے کہ یہ کہ مخالف کے۔ اور یقیناً اگر مجاہدین نے تبلیغی جماعت کو پنپنے کے مواقع دیے تو وہ ان کی حلیف ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ اگر اس وقت ان کی مخالف ہے تو صرف اسی وجہ سے تو مخالف ہے کہ اس معاشرے کے اندر جو مجاہدین کا سپورٹ کرتے ہیں تو تبلیغ اسلام کا کام فرسٹریٹ ہوتا ہے۔ اگر اقتدار اسلامی قائم ہو جائے تو وہ تبلیغ جماعت بالکل دل کی خواہش پر آئے گی، بشرطے کہ آپ اسے پرسیکیوٹ نہ کرو اور اس کو اپنے مقابل کے طور پر نہ سمجھو۔ لڑائی لڑو امریکہ سے، تبلیغ جماعت سے کیا لڑائی، یا دعوت اسلامی سے کیا لڑائی؟ لہذا یہ سب کام ضروری ہے، یہ جو کام اور یہ سب کام ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کا طریقہ ہے۔ کیا طریقہ یہ کہ ابھی جتنا کچھ بھی تبلیغ جماعت اور دعوت اسلامی کام کر پاتے ہیں بہت اچھا ہے، بسا غنیمت ہے، اتنا کام ہونے دو، اور یہ اس کا ان کو ایک بات کی ادراک پیدا کرو کہ بھائی جو معاشرتی سربندی ہم کر رہے ہیں یا اقتدار کی جو کوشش کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں یہ کام فیسیلیٹیٹی تو ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے اندر کچھ قربانیاں دینا پڑیں گی، یہ وہ اسٹریٹجی کے اوپر تم میں اور ہم میں گفتگو ہو سکتی ہے، وہی نظریاتی گفتگو کی حیثیت ہے، اسٹریٹجک گفتگو ہو سکتی ہے، اس کے اندر ہو سکتا ہے ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں تو وہ ہم ٹھیک کر لیں گے اور تم بتاؤ یہ کیسے کریں گے وہ، لیکن اس سے تم کیسے انکار کر سکتے ہو کہ جب تک بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ سرے سے تبلیغ جماعت کو آپ سمجھیے کہ ایسوٹیرک چیز سمجھتی ہے، صوفیہ کو عجائب خانے کی، یعنی اس وقت تک جو ہے تمہارا کام نہایت محدود رہے گا اور صرف پاس ٹائم کے طور پر تمہارا کام ہو سکے گا، کوئی 40 دن دے گا، کوئی 7 دن دے گا، کوئی 3 دن دے گا، اور اس کے بعد 3 دن کے بعد جب وہ اپنے گھر جائے گا تو کہے گا بہت تھک گیا ہوں، بالکل میرے تو انہوں نے سب لوگوں نے جان نکال لی اور اب میں ریلیکس کروں گا، وہ پھر ریلیکس کرتا، تو وہ اس وجہ سے کہ وہ تبلیغ جماعت سے اٹھ کے اپنی اصلی معاشرت میں چلا آتا ہے وغیرہ۔ لہذا سوال یہ ہے کہ معاشرتی کام اور ریاستی کام اور انفرادی اصلاح کا کام جو ہے اس کی ترتیب اور اس کی تطبیق کی ضرورت پیدا ہوتی ہے، اور آٹومیٹکلی اسے کہیے کہ وہ ضرورتیں انفرادی دعوت و اصلاح کی نتیجے میں پوری نہیں ہوتی جو تعمیر معاشرہ اور تعمیر ریاست کے مثبت کام کے نتیجے کے اندر وقوع پذیر ہوتی ہیں، بشرطے کہ جو معاشرتی کام اور ریاستی کام ہو رہا ہے وہ انفرادی کام کے مددگار اور معاون ہو اور اس کو اپنا حلیف اور مددگار سمجھے، اور بھائی سے
ڈاکٹر صاحب یہ جو چینج آتی ہے اگر ہم کہیں پھر ہمارے یہاں وہی دو بحثیں ہیں کہ چینج کس ذریعے سے آ رہی ہے، تبلیغ کے ذریعے سے اور رائے عامہ ہموار کر کے آ رہی ہے، یا چینج کے لیے قوت زیادہ ہے ہمیں؟ یعنی ایک جس طرح فرد کی ایک پریکٹسٹی، اس طرح اگر ہم کہیں کہ معاشرے کی بھی ایک پریکٹسٹی، یا جیسے فرد کی پریکٹسٹی بدلتی ہے تو معاشرے کی پریکٹسٹی بھی بدل سکتی ہے، تو اس کو جو چینج کر رہا ہے وہ اس میں یعنی ایک تو نظریہ ہے کہ تبلیغ پھر اہم ہے، رائے عامہ کو جیسے جماعت تبلیغ اسلامی جماعت تبلیغی جماعت ہے، اور ہم کہتے ہیں رائے عامہ کو ہم باہر کریں گے، اور مجاہدین کہتے ہیں کہ قوت سے بدلے گی، تو یعنی کس کو مرکزی میرے خیال میں تو کم از کم مجھے اس سوال کا جواب نہیں معلوم، سب سے پہلی بات یہ ہے، لیکن میرے خیال میں مختلف حالات اور اوقات کے اندر ان کی جو اہمیت ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، اور کبھی کوئی چیز زیادہ افیکٹو ہوتی ہے اور کبھی کوئی چیز زیادہ افیکٹو ہوتی ہے، لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ کوئی ڈیلیبریٹلی تطبیق کی کوشش کرے اس سب کام میں جو سب ہر وقت اور ہر زمانے میں کسی نہ کسی حد تک جاری رہنا چاہیے۔ امام مہدی کے آنے سے پہلے کہ جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو ظاہر ہے کہ جہاد ختم ہو جائے گا، وہ یقیناً تبلیغ جماعت کا کام اور مدارس کا کام ختم نہیں ہوگا، جاری رہے گا۔ اس لیے اصلی اور بنیادی کام تو وہی ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اصلی اور بنیادی کام جو کبھی ختم نہیں ہوگا جب تک ایک مسلمان بھی موجود ہے، ظاہر قیامت آنے سے پہلے تو ایک ہی مسلمان بھی نہیں رہے گا، وہ دوسری بات۔ اس جو مستقل اور پرماننٹ کام ہے وہی کام ہے کہ جو مسجد میں ہو رہا ہے، یہی کام۔ باقی تو صرف جسے کہیے کہ حکومت، بادشاہی، علم اشیاء کی جہانگیری، یہ سب کیا ہے؟ فقط ایک نقطۂ ایمان کی تفسیریں۔ تو مختلف اب آج ہم جن خاص حالات کے اندر موجود ہیں وہ ظاہر ہے کہ ہم سے پہلے بہت کم ہوا تھا، تاتاریوں کے دور کے اندر شاید وہ بھی ایک چھوٹے سے اس میں اختلاف یہی ہے کہ سلطنت اسلامی جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی اور اسلامی اقتدار جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا۔ ان حالات کے اندر جہاد اور انقلاب کا کام ڈسپروپورشنیٹلی ضروری ہو گیا، ڈسپروپورشنیٹلی ضروری۔ ظاہر ہے کہ سلطنت اسلامی کے اندر بھی اصلاح اور جیسے کہیے کہ عمارت کی طرف اور خلافت کی طرف رجوع کا کام تھا، لیکن اس کی وہ حیثیت اور اہمیت نہیں تھی کہ جو آج ہے۔ یہ ان خاص حالات کی وجہ سے ہے کہ جن کے اندر ہم پاتے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں، اور ہو سکتا ہے کہ میری خام فکری ہے، کوئی ایسا جنرل اصول نہیں بیان کیا جا سکتا جس کے اندر یہ کہا جا سکتا ہے کہ نہیں ہر حال میں حالات زمان و مکان کے قابو کے انفرادی اصلاح کا کام سب سے زیادہ اہم ہے اور وہی کافی ہے۔ یعنی یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہی یعنی وہ کافی ہے، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ تمام حالات میں وہی کام ہے۔ ہاں، یہ کیس آپ پیش کر سکتے ہیں کہ مثلا پاکستان میں 2007 میں سب سے زیادہ اہم کام تبلیغ یعنی انفرادی اصلاح کا کام ہی ہے۔ یہ ایک امپیریکل یعنی بات، کوئی اصولی یا عقائد والی بات نہیں، امپیریکل بات ہے کہ دیکھو اس وقت ان وجوہات کی بنا کے اوپر سب سے اہم کام جو ہے وہ یہی ہے۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں ثابت کیا جا سکتا ہے، یعنی میں اس رائے سے متفق نہیں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی گنجائش ہے کہ کوئی اسٹریٹجسٹ کی رائے پیش کرے اور یہ ثابت میں نہیں سمجھتا کہ ہو سکتا ہے اس لیے کہ اکیلا یہی کام ہے اور باقی کوئی کام نہیں۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں اصولاً غلط بات، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ معاشرہ جو ہے ظاہر ہے کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتا، لیکن وہ تعلقات کی ترتیب کی خاص شکل پیش کرتا ہے کہ جس کی بنیاد کے اندر انفرادی آرا کی ترتیب اور انفرادی آرا کے اظہار کے مواقع لمٹ ہوتے ہیں۔ لہذا میرے خیال میں یہ تو نہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت معاشرتی کام کی وہ اہمیت نہیں ہے کہ جو مجاہدین اسلام کے کام کی ہے، وہ اہمیت نہیں ہے کہ جو انفرادی اصلاح کے کام کی، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی بھی ایسی صورتحال پیدا ہوگی کہ جس کے اندر سرے سے ان تینوں میں سے کسی ایک کام کی بھی قطعاً کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ وہ صرف امام مہدی کا دور نہایت مختصر ہوگا کہ جس کے اندر 1 سال احادیث میں ہے کہ 1 سال آپ کسی کے سکون و اطمینان سے گزاریں گے، جہاد معطل ہو جائے گا۔ اس وقت یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں مجاہدین اسلام کے کام کی کوئی، اس کے علاوہ تو کبھی بھی ایسا ممکن نہیں کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ ان کاموں میں سے کوئی کام ہمیشہ کے لیے اب ختم ہو گیا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہاں یہ کہہ سکتے ہیں، اور اس کے اوپر غلبہ دین اور تحفظ دین کی تحریک میں گفتگو ہونا چاہیے کہ ان حالات میں جو ہمیں پاکستان میں آج
ہیں سب سے زیادہ مقدم اور سب سے زیادہ اہم اس وقت کا کام یہ ہوگا. اوکے, میرے خیال میں اس پہ کافی گفتگو ہو گئی. اب ہم آگے چلیں, اس کے بعد پھر دیکھیں گے. جی اگلی ہیڈنگ ہے ہاؤ دے رول, اور اس کا ترجمہ لکھے فرما روائی اور عملداری کیسے کی جاتی ہے. اب بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرمایہ دارانہ اقلیت پر ایمان رکھنے والوں کا اقتدار کیسے قائم ہوتا ہے اور کیسے مستحکم ہوتا ہے. یہ اسی وقت ممکن ہے جب پورا معاشرہ سرمایہ دارانہ تعقل کو اصل اقلیت کے طور پر قبول کر لے. سرمایہ دارانہ اقلیت کی بنیاد پر ہی تمام فیصلے ہوں. گویا اقتدار کو مستحکم کیا جاتا ہے سرمایہ دارانہ اقلیت کو یونیورسلائز یعنی آفاقی بنا کر. جس قدر اس سرمایہ دارانہ اقلیت کی توسیع ہوگی, جس قدر سرمایہ دارانہ اقلیت کو معاشرے میں قبولیت عامہ حاصل ہوتی جائے گی, جتنا سرمایہ دارانہ اقلیت پر ایمان رکھنے والے اور سرمایہ دارانہ اقلیت کے داعی اس میں کامیاب ہوں گے, اتنا ہی ان کا اقتدار مستحکم ہوگا. ٹھیک. اس کے بعد ہیڈنگ یہ نہیں, ابھی اسی کو رہنے دیں. اچھا, اس میں جو میں نے بنیادی بات کہنے کی کوشش کی ہے وہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ سرمایہ داری کو یعنی سرمایہ دارانہ نظم زندگی کوئی فطری چیز نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام زندگی اسی طریقے سے وجود میں آتا ہے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. یا سرمایہ دارانہ نظام جو ہے وہ کوئی ایسی انیویٹیبل چیز نہیں ہے کہ جیسے سورج نکلے گا اور غروب ہو جائے گا یا قیامت آئے گی یا اس قسم کی کوئی چیز نہیں, بلکہ سرمایہ دارانہ نظام زندگی ایک اختیاری چیز ہے. لوگ اس کو پسند کر کے قبول کر کے اس کو اختیار کرتے ہیں. ان معنوں میں ہماری سرمایہ داری کی ہمارا سرمایہ داری کا جو تجزیہ ہے وہ دو جو ابھی تک بڑے تجزیات پیش کیے گئے ہیں وہ ان دونوں کے مخالف ہے. مٹیریلسٹ تجربے کے مخالف ہے. مٹیریلسٹ, اچھا اس سے میں فرماؤں, مٹیریلسٹ کنسپشن آف کیپٹلسٹ ایوولوشن, مٹیریلسٹ کنسپشن آف کیپٹلسٹ ایمرجنس کیا ہے؟ مطلب وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اور ضروریات انسان کی ایسے بڑھتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک انیویٹیبلٹی پیدا ہو جاتی ہے اور ایک نیچرل اس کا آؤٹ کم یہ ہوتا ہے کہ لوگ سرمایہ داری کی طرف چلنا شروع کر دیں. یعنی سرمایہ داری کا لوگوں کے دلوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا بلکہ یہ حالات اور دنیا کی جو ترقی یا بڑھ رہا ہے زمانہ اس کی وجہ سے. یعنی سب سے مشہور جو طریقہ ہے وہ ظاہر ہے وہ ماسک کا کنسپشن مٹیریلسٹ ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم. ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم یہ کہتا ہے کہ فطرتاً انسان جو ہے وہ ایک حیوان ہے. انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. اسی لیے مارکس نے اپنی کتاب کیپٹل جو ہے وہ ڈاروین کے نام منسوب کی. وہ کہتا تھا کہ اصلی جو بریک تھرو ہے سائنٹیفک ڈیولپمنٹ میں وہ میری کتاب کیپٹل نہیں ہے بلکہ ڈاروین کی کتاب اوریجن آف دا اسپیسیز ہے جو کہ کیپٹل سے پہلے یعنی تو وہ تصور یہ کہ انسان کیونکہ ایک جانور ہے لہٰذا ہر جانور کی طرح وہ زیادہ سے زیادہ اپنی خواہشات کو پوری کرنا چاہتے ہیں. یہی اس کی جبلت ہے اور زیادہ سے زیادہ اپنے خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کا ذریعہ جو ہے جو اس کو جانور سے ممیز کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ پروڈیوس کرتا ہے. جانور کچھ پروڈیوس نہیں کرتا. جانور کو جو کچھ ہے بس اس سے مستفید ہوتا ہے. آدمی تو پروڈیوس کرتا ہے. لہٰذا جو بنیادی ایکٹیویٹی ہے انسان کی وہ ہے پروڈکشن, اور پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے تمام تعلقات استوار کیے جاتے ہیں, چاہے وہ معاشرتی تعلقات ہیں چاہے وہ ریاستی تعلقات. اور ان تعلقات کی ترتیب جو ہے وہ پروڈکشن کو ایک خاص شیپ دیتی ہے جسے وہ کہتا ہے ریلیشنز آف پروڈکشن. اور جس وقت وہ ریلیشنز آف پروڈکشن ٹوٹل پروڈکشن کی اضافے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں اس وقت جو ہے وہ کانفلکٹ کے نتیجے کے اندر ان ریلیشنز آف پروڈکشن کو دوبارہ ترتیب دیا جاتا ہے. دوبارہ نیا معاشرہ اور نئی ریاست یا نیا معاشرتی نظام اور نیا ریاستی نظام قائم ہوتا ہے. لہذا سرمایہ داری جو ہے وہ ایک فیز ہے کہ جو انسانی تاریخ میں لازماً آئی.
جب پروڈکشن ایک خاص سطح تک بڑھ گئی، اس کی ترتیب کے لیے کیپٹلسٹ ریلیشنز آف پروڈکشن کو ترتیب دینا ضروری ہوئے تو وہ ریلیشنز آف پروڈکشن ترتیب دیے گئے، اور ان ریلیشنز آف پروڈکشن کی ترتیب نو کے لیے ضروری ہے کہ پروڈکشن پھر ایک خاص سطح کے اوپر آ جائے، جو اس کے خیال میں 19ویں صدی کے آخر میں یورپ میں آ گئی تھی۔ لہٰذا سرمایہ دارانہ معاشرتی اور ریاستی تعلقات کی ترتیب نو ممکن ہو گئی۔ اسی لیے اگر جیسے ہم نے لینن کو پڑھا تو ہمیشہ وہاں جو گفتگو ہوتی ہے کہ ابھی ریولیوشنری سچویشن ہے یا نہیں ہے، یہ ریولیوشنری سچویشن ہے یعنی کہ واقعی اس وقت موقع ہے کہ سرمایہ دارانہ، اس لیے کہ وہ جو چیز ڈٹرمن کر رہی ہے کہ انقلاب آئے گا یا نہیں آئے گا وہ تو لیول آف پروڈکشن ہے، اسی وقت آ سکتا ہے کہ جب لیول آف پروڈکشن جو ہے وہ ایک ایسا ہو کہ اس کے نتیجے کے اندر ایسا۔ لہذا ایک جو مادی تعبیر ہے سرمایہ داری کی، وہ سرمایہ داری کی مادی تعبیر یہ ہے کہ سرمایہ داری تو اس نظام اقتدار اور اس نظام معاشرت کی ایک توضیح ہے کہ جو پروڈکشن میں اضافے کے نتیجے کے اندر اسی طریقے سے رونما ہو رہی ہے جیسے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ سورج نکلتا ہے وغیرہ وغیرہ، اسی لیے وہ نیچرلسٹ بھی کہی جاتی ہے۔ دوسری سرمایہ داری کی جو توضیح ہے وہ ہے آئیڈیلسٹ توضیح، جو کہ بنیادی طور کے اوپر کانٹ کی فکر سے نکلتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ میرے خیال میں تو کانٹ وغیرہ کے یہاں تو مادے کی وہ اس کا الٹ کہتے ہیں کہ یعنی وہ مطلب میرے سامنے جو آئیڈیلسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک انسان یعنی آؤٹ آف چوائس اس کی فطرت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کھانا چاہتا ہے، البتہ وہ میٹر کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو اس کی ریفلیکشن نہیں سمجھتے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ مطلب مادی حالات میں تبدیلی کی وجہ سے انسان کی یہ جو خواہش ہے اس کا اظہار ہو رہا ہے، اور ایک خاص لیول تک جب تک مادے کے حالات نہیں پہنچیں گے ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ انسان بائی نیچر ہے ہی ہے، اور یعنی جو میٹر کے اندر جو تبدیلی آتی ہے انسان کی خواہش کا اظہار ہے، الٹ ہے۔ نہیں، سرمایہ داری کے مثلا کانٹ کے متاثر سے جو فلسفی ہوا سب سے زیادہ جس نے اس کو ڈیولپ کیا وہ تھا ویبر، یعنی جس نے کانٹ کی فکر کو اپلائی کیا ہے اس پرابلم پہ کہ سرمایہ داری کہاں سے آئی اور سرمایہ داری کا حیثیت کیا ہے دوسری تہذیبوں کے اس کے مخالف ویبر۔ تو یعنی اس کی کیا مثلا اس نے سرمایہ داری کی جو تھی وہ سرمایہ داری کو پروڈکشن ایتھکس سے لنک کیا اور وہی کانٹ کی فکر کے اوپر اس کی سرمایہ داری کی توجہ کیا ہے؟ ریشنلٹی کی ہاں فرما عقلیت ہے کہ یہ ریشنلٹی یعنی عقلیت کا تقاضا ہے کہ جو ہے نا لوگ جو ہے نا زیادہ یعنی کہ عقل سے ثابت کرتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ زیادہ آزاد ہیں اور سب لوگ برابر ہیں اور وہ زیادہ جو ہے وہ تمسو پہ لرز کرنا چاہیے، تو یہ عقل کا تقاضا ہے، یہ کسی یعنی کہ خواہشات نہیں بلکہ اصل تو عقل سے ہی اس کو ثابت کرتے ہیں۔ ہاں، جس طریقے سے مارکس یہاں بنیادی مفروضہ یہ ہے کہ انسان بنیادی طور کے اوپر جانور ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ تمسو پہ لرز کرنا چاہتا ہے، اسی طریقے سے کانٹ کے ہاں بنیادی تصور یہ ہے کہ انسان بنیادی طور پہ فطرتاً قائم بذات ہے، یعنی خدا ہے، یعنی فرد جو ہے خدا ہے، ہر فرد خدا ہے پوٹینشیلی۔ لہذا میچور وہ اسی وقت ہوتا ہے جیسے وہ بنیادی جو ٹیکسٹ ہے وہ ہے واٹ از انلائٹمنٹ، بنیادی طور پر تب انسان جیسے کہیے کہ انسان بنتا ہے، ہیومینٹی کا درجہ وہ اس وقت یعنی ہیومن بنتا ہے جس وقت وہ اپنے خدا ہونے کی حیثیت کو پہچانے۔ جب تک اس نے اپنے خدا ہونے کی حیثیت کو نہیں پہچانا تو وہ اممیچور ہے اور وہ جہالت کا یعنی شکار ہے، وہ اپنی اصلیت کو نہیں پہچانتا۔ کیا اصلیت ہے؟ اصلیت یہ ہے کہ وہ قائم بذات ہے اور وہ سمجھ ہے اور احد ہے۔ جب تک انسان اپنی اس لہذا عیسائیت اس حد تک حق ہے کہ جہاں تک اس نے
خدا، جہاں تک اس نے انسان کا خدا ہونا پہچانا، چنانچہ ہیگل جو کانٹ کا شاگرد تھا اور سب سے زیادہ جیسے کہیے کہ پراثر شاگرد تھا، اس نے یہی کہا کہ اصلی اہمیت بیٹے کو ہے، باپ کو نہیں، اصل میں تو بیٹا، دا سن ناٹ دا فادر، اس لیے کہ بیٹا جو تھا اسی کے اندر وہ حلول کیا اور بیٹے جو تھا وہ خدا بنا، جس کا مطلب یہی ہے وغیرہ. اور ویبر کے یہاں یہ تصور ہے کہ پروٹیسٹنٹزم اسی حد تک، یعنی حق کی جس حد تک اس نے بڑھوتری سرمایہ کو ذریعہ فروغ آزادی کے طور کے اوپر اختیار، تو جیسے ہی انہیں فرماتے ہیں آئیڈیلسٹ تصور سرمایہ داری کا یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام اقلیت ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ جہالت ہے، وہ انسان کی فطرت کو نہ سمجھنے اور اس کو دھوکے میں رکھنے کی چیز. لہذا کسی نہ کسی حد تک ہر غیر سرمایہ دارانہ نظام زندگی جہالت پہ مبنی ہے، اور پروٹیسٹنٹزم کم جہالت ہے بنسبت کیتھولسزم کے، اور کیتھولسزم کم جہالت ہے بنسبت بدھزم کے، جیسے کہ وہ یہ کانٹ کے یہاں موجود ہے یا ویبر کے یہاں بھی موجود ہے، اور بدھزم کم جہالت ہے بنسبت ہندوازم کے وغیرہ. لہذا آئیڈیلسٹ تصور کیپٹلزم یا آئیڈیلسٹ تصور ارتقاء سرمایہ داری یہ ہے کہ جیسے جیسے انسان باشعور ہوا اور اس نے اپنی فطرت کو پہچانا تو اس نے معاشرت اور ریاست کو اس طریقے سے ترتیب دی جو اپنی فطرتی اپج کے اظہار کی مناسب ترین، یعنی ترتیب معاشرت اور اقتدار تھی. لہذا سرمایہ داری کیا ہے؟ سرمایہ داری وہ نظام زندگی ہے جس کے نتیجے کے انسان اپنی الوہیت کا اظہار کرتا ہے، اور یہی عقل کا تقاضا ہے اور عقل کے مطابق ہے، عقل اسی چیز کی تعریف ہے. ان دونوں تصورات سرمایہ داری کے ارتقاء، ان دونوں ارتقاء سرمایہ داری کے تصورات کے الرغم ہم نے ایک تیسرا تصور ارتقاء سرمایہ داری یہاں پیش کیا ہے، جو مادی تعبیر سرمایہ داری، مادی تعبیر ارتقاء سرمایہ داری اور آئیڈیلسٹ تصور ارتقاء سرمایہ داری سے مختلف ہے. تو جاوید بھائی پہلے تو یہ بیان کیجئے کہ تصور سرمایہ داری، ہمارا تصور یا میرا تصور سرمایہ داری کیا ہے اور اس کا تعلق ان دونوں تصورات کے ارتقاء سرمایہ داری سے کیا ہے. ڈاکٹر میں ذرا تھوڑا سا ادھر ادھر چلا گیا تو ہم نہیں کرتے کوئی اور کرنا، کوئی اور فرمائے، آپ یہ ادھر ادھر چلے گئے. مطلب یہ کہ ایک تو وہی ہے کہ جو جس کا مٹیریلسٹ جو کنسپشن ہے اس کے اندر تو یہ جو مادے کی ایوولوشن ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ سرمایہ داری آ جائے گی، اور جو یعنی وہ ایک نیچرل پروسیس کے طور پہ لیتے ہیں، انیویٹیبل، جس کو ہسٹوریکل نیسیسٹی کہتے ہیں. تو دوسرا پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ یہ عقل کا تقاضا ہے. اگر اس سے پہلے انسان نے ایسا نہیں کیا تو وہ جہالت کے اندر زندگی گزار رہا تھا، اور عقل یہی ہے کہ انسان سرمایہ دارانہ نظام کے مطابق زندگی گزارے. لیکن تیسرا تصور یہ ہے کہ یہ نہ تو یہ مادی مطلب حالات کا انیویٹیبل نتیجہ ہے اور نہ ہی یہ کوئی عقل کوئی لازمی نتیجہ ہے، بلکہ یہ ایک خاص موقع پر ایک خاص انسان نے ایک خاص مقصد کو جب اپنا مقصد بنایا ہے اس کے بعد یہ ایوالو ہوئی ہے. اس سے اگر وہ مقصد نہ بنایا جاتا تو یہ ایوالو نہیں. بالکل میرے خیال میں ظاہر نے پوری بات بالکل بات کر. یعنی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سرمایہ داری کو ایک حادثہ سمجھتے ہیں، سرمایہ داری کے وقوع کو ایک حادثہ سمجھتے ہیں، کوئی جیسے کہیے کہ انیویٹیبل نہیں سمجھتے، ہم اسے کنٹینجنٹ سمجھتے ہیں، ایسینشیل نہیں سمجھتے. یہ بالکل ممکن ہے اور ہوا ہے، ہزاروں سال تک کے انسان زندہ رہے، سرمایہ داری نہیں رہی ہے، اور ایسا دور بھی آئے گا کہ جب سرمایہ دارانہ نظام زندگی ختم ہو. سب سے پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہم سرمایہ داری کو ایک ایول سمجھتے ہیں. سرمایہ داری کو ہم ایک یعنی ہم کہتے ہیں کہ سرمایہ داری ایک وائس ہے، سرمایہ داری ایک وائس ہے، ایک گناہ ہے. انسان کا اس بات کے اوپر ایمان لے آنا کہ وہ
جو ہے تمتع فی الارض اور ہر خواہش کو پورا کرنا، یہی اس کی زندگی کا مقصد ہے. یہ معصیت ہے، اور سرمایہ داری اس معصیت ہی کے اظہار کا نظام زندگی. لہذا سرمایہ دارانہ اقلیت جہالت ہے. اور جیسے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سب سے عاقل تو وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ آخرت میں اپنے مقام کو محفوظ کرنے کے لیے، تو آپ کی کتاب علم ہے، اس میں شروع ہی سے یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ عاقل کون ہے. تو عاقل تو وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ جیسے کہ یہ کہ آخرت کے فکر کرنے والا اور عاقبت کو کمانے والا ہوگا. اور یہ شخص کی جو عاقبت کو سرے سے بھولا ہوا ہے اور جو خود اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے، یہ تو اصل جاہل ہے. جہالت کی یعنی کہ ایسنس اس کے اندر موجود ہے. اور لہذا نظام سرمایہ داری عقلی ہونے کے یا انیویٹیبل ہونے کے الرغم ایک حادثاتی معصیت ہے کہ جس کے اندر انسانیت کا ایک خاص گروہ ایک خاص وقت میں مبتلا ہوا اور پھر اس کا تسلط قائم ہو گیا. عقلی تسلط بھی اور اقتداری تسلط بھی قائم ہو گیا پورے معاشرے اور ریاست کے اوپر، جس کے نتیجے کے اندر لہذا ہمارا جو تصور ہے، یا کم از کم میرا جو تصور سرمایہ داری ہے، وہ ان معنوں میں آئیڈیلسٹ تصور معاشرت، آئیڈیلسٹ تصور سرمایہ داری اور مٹیریلسٹ تصور سرمایہ داری، ان دونوں سے مختلف ہے. اچھا، اب اس پیسے پہ جو آپ نے پڑھا دوبارہ پھر سے پڑھی تاکہ ہم بحث وہاں سے. فرما روائی اور عملداری کیسے کی جاتی ہے؟ اب بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرمایہ دارانہ اقلیت پر ایمان رکھنے والوں کا اقتدار کیسے قائم ہوتا ہے اور کیسے مستحکم ہوتا ہے. یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب پورا معاشرہ سرمایہ دارانہ تعقل کو اصل اقلیت کے طور پہ قبول کر لے. سرمایہ دارانہ اقلیت کی بنیاد پر ہی تمام فیصلے ہوں. گویا اقتدار کو مستحکم کیا جاتا ہے سرمایہ دارانہ اقلیت کو یونیورسلائز یعنی آفاقی بنا کر. جس قدر اس سرمایہ دارانہ اقلیت کی توسیع ہوگی، جس قدر سرمایہ دارانہ اقلیت کو معاشرے میں قبولیت عامہ حاصل ہوتی جائے گی، جتنا سرمایہ دارانہ اقلیت پر ایمان رکھنے والے اور سرمایہ دارانہ اقلیت کے داعی اس میں کامیاب ہوں گے، اتنا ہی ان کا اقتدار مستحکم ہوگا. ٹھیک. تو سر یہ جو مٹیریلسٹ اور آئیڈیلسٹ کنسپشن کے اندر جو ہم فرق کر رہے ہیں، تو یہ جو مارکس کا مثال کے طور پر جو تصور ہے، یہ بھی تو کسی نہ کسی طرح سے اس کو آئیڈیلسٹ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جب کہتا ہے کہ ایک انسان حیوان ہے تو یعنی ریشنلٹی کا ایک تصور تو پیش کر رہا ہے کہ ریشنل ہونا حیوان ہونا ہی ہے، اور اسی ریشنلٹی کے نتیجے میں میٹر میں ترقی ہوتی ہے. یعنی میٹر کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کوئی انڈیپینڈنٹلی ہو رہی ہے، انسان کی ریشنلٹی کا اظہار ہے. مطلب میرا یہ کہ ظاہر ہے کہ مارکس ہیگل کا شاگرد تھا. مارکس جو تھا وہ ہیگل کا شاگرد تھا. ان معنوں میں مارکس جو تھا وہ اپنے آپ کو یعنی انلائٹنمنٹ کا جائز سمجھتا تھا، کیا کہتے ہیں ریپرزینٹیٹو. اب یہ بحث بہت تفصیلی ہے اور بڑی ہے کہ ان کے تصور مادے میں کیا فرق ہے. جو آئیڈیلسٹ ہیں یعنی جو بنیادی بات ظاہر بھائی کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست بات ہے کہ مٹیریلزم اور آئیڈیلزم جو ہے وہ ایک ہی فکر کی دو مختلف تشریحات ہیں اور ان کے اندر کوئی بنیادی اور اصولی فرق ہے نہیں. یہ بات بالکل درست ہے، لیکن ان میں فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اگر پوچھیں کہ اس کو یہ کہا جائے کہ کیا مادہ انسان ہے یا انسان مادہ ہے. یہ کہ کانٹ اور اس کے ہاں تصور یہ ہے کہ نہیں، انسان جو ہے وہ اپنی مرضی کو مسلط کر سکتا ہے کائنات کے اوپر، ان معنوں کے اندر کہ وہ مادے کو تابع کر سکتا ہے اپنی خواہش کے، اور لہذا انسان ان معنوں میں آزاد ہے کہ وہ مادے کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہ شکل اختیار کرے اور موشن کا وہ پیٹرن اختیار کرے جو ارادہ انسانی ہی سے ماتحت ہے. اس کے برعکس مٹیریلسٹوں کا یہ تصور ہے کہ نہیں، انسان محض مادے کی طرف سے یافتہ ترین شکل ہے. اور یہ جو تم کہتے ہو کہ انسانی ارادہ مادے، یہ
یہ ایک لایانی بات ہے، ایسا کچھ ہے نہیں، مادے کے علاوہ کچھ ہے نہیں، انسان محض ایک مادے ہی کا، لہذا ارادہ انسانی کا تسلط مادے ہی کی ڈیولپمنٹ کی ایک شکل ہے اور کچھ نہیں۔ لہذا جو یوٹوپیا ہیں دونوں کے وہ بالکل ایک ہیں، لیکن جو تصور انسانیت ہے وہ دونوں کا وہ اس میں لیکن اس بحث میں زیادہ گہرائی میں جانے کے لیے ہماری کوئی ضرورت نہیں۔ جو ضرورت ہے ہماری وہ تو یہ ہے کہ ہم اس چیز کو پہچانیں کہ ہم نہ آئیڈیلسٹ تصور سرمایہ داری اور نہ آئیڈیلسٹ تصور علمیت کو قبول کرتے ہیں، نہ مادی تصور سرمایہ داری یا مادی تصور علمیت کو قبول کرتے ہیں۔ اچھا، تو ہم یہاں سے سوال اٹھائیں کہ ہاں تو یعنی ایک ایسا وقت تھا، سب سے پہلی بات جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ جناب ایک ایسا وقت تھا جب سرمایہ داری نہیں تھی۔ اب ظاہر ہے اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ایک ایسا وقت تھا کہ سرمایہ داری نہیں تھی، نہ ماڈرن نہ مٹیریلسٹ سے انکار کر سکتے، نہ آئیڈیلسٹ سے انکار کر سکتے۔ تاریخی طور کے اوپر یہ ایک حقیقت ہے کہ ہزاروں سال تک انسان موجود تھا اور سرمایہ داری نہیں تھی، لیکن وہ کہتے ہیں سرمایہ داری آئی اس طریقے سے کہ پروڈکشن ایک خاص لیول تک پہنچ گیا تو پھر آ گئی، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں انسان بالغ ہو گیا تو اس وجہ سے آئی۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ کس طریقے سے سرمایہ داری آئی اور کس طریقے سے سرمایہ دارانہ ترتیب معاشرت اور ریاست ہوتی، کیا ہوتا ہے، کیسے سرمایہ داری آئی نہیں، بلکہ جو سوال میں یہاں اٹھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیسے سرمایہ دارانہ نظام زندگی آتا ہے یا قائم ہوتا ہے، کیسے قائم ہوتا ہے۔ جی جاوید، تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک تو وہی والی بات کہ ہم سرمایہ داری کو حادثہ سمجھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مخصوص اشرافیہ ہوتی ہے جو کہ سرمایہ دارانہ اقلیت کو پہلے قبول کر لیتی ہے اور پھر وہ یعنی اس طرح کا سلسلہ شروع کرتی ہے، اس طرح کی جو ہے اعمال ترتیب دیتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ سرمایہ دارانہ اقلیت جس کو انہوں نے قبول کیا ہوتا ہے اس کو وہ قبولیت عامہ دلاتے ہیں، اور جس قدر اس کی قبولیت عامہ ہوتی چلی جاتی ہے ان لوگوں کو اس چیز کا اور موقع ملتا چلا جاتا ہے کہ اس کو مزید یونیورسلائز کر سکے۔ ہاں، یعنی سرمایہ دارانہ اشرافیہ آتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ اشرافیہ کہاں سے آتی ہے؟ اس کی میں جو سمجھا ہوں، جو بات میں نے کئی مرتبہ عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ اشرافیہ آئی امریکہ کی فتح سے، یعنی جب 14ویں یا 15ویں صدی میں یورپ نے بڑے پیمانے کے اوپر لوٹ مار شروع کی افریقہ میں اور مشرقی ایشیا میں اور بالخصوص امریکہ میں، وہاں کی جو دولت ایک دم سے یورپ کے اندر یعنی ایک ہشہ رفتار کے ساتھ آئی، تو اس کے نتیجے کے اندر رضائل کے فروغ کے انپریسیڈنٹڈ مواقع حاصل ہو گئے، اور چرچ کی جو کمزوریاں تھیں جو 1000 سال سے چلی آ رہی تھیں وہ ایک دم سے سب کے سامنے ہو کے آ گئی۔ لہٰذا یہ جو اشرافیہ نکلی ہے یہ کالونیل لوٹ و مار کے نتیجے کے اندر نکلی ہے اور قتل و غارت کے نتیجے کے اندر نکلی۔ یہ ایک حادثہ ہے، یہ بالکل ممکن تھا کہ امریکہ نہیں ہم لوگ امریکہ فتح کرتے، یعنی بالکل حضرت ورقہ بن نوفل، شاید مجھے یاد نہیں صحیح نام کیا ہے، جب افریقہ فتح ہوا تو سرکار فتح کرتے تک مراکش کے سرے پہ پہنچ گئے اور آپ نے اپنا گھوڑا بحر اقیانوس میں یعنی داخل کر دیا، اور کسی نے پوچھا کہ اللہ کے بلی آپ کہاں جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے دوسرے کنارے کے اوپر حضرت یونس کی قوم آباد ہے، اور اگر تم میں ہمت ہوتی ہے تمہارا ایمان مضبوط ہوتا تو میں تمہیں تمہارے بھائیوں سے ملا دیتا۔ تو یہ بالکل ممکن تھا کہ امریکہ جو تھا وہ ہم فتح کرتے، اور ظاہر ہے کہ اگر امریکہ ہم فتح کرتے تو وہ ایسا نہیں ہوتا، وہ نہ انڈین قتل ہوتے، نہ جیسے کہ یہ کہ ان کی دولت لوٹی جاتی۔ ظاہر ہے ہم نے جب فتح کیا تو کسی کو بھی یعنی کوئی بھی ایسی مثال نہیں ملتی، کوئی بھی قوم مسلمانوں کی کوئی بھی قوم ایسی مثال نہیں ملتی کہ اس نے جو ہے وہ مسلمان ہونے کے باوجود جو ہے وہ ان معنوں میں ملین لوگوں کو قتل کیا یا ان کی دولت جو ہے لوٹ مار کے ان کے ہاتھ نکال دیا گیا وغیرہ، ایسا کچھ نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا۔ لہذا چونکہ امریکہ کو فتح ان لوگوں نے کیا اور ان کے پیچھے پوسٹ بنا ہی لی تھی کہ حالات وہ خراب تھے وغیرہ، لہذا ان رضائل کے فروغ کا ایک خاص موقع یورپ کے اندر
پیدا ہوا، جس کے نتیجے کے اندر تقریباً ہر خاندان میں سے کوئی نہ کوئی آدمی اس لوٹ مار اور اس قتل عام میں شریک ہوا. یعنی یورپ میں سے جو لوگوں کا جانا ہے وہ اتنے بڑے پیمانے کے اوپر ہے کہ تقریباً ہر خاندان سے کوئی. تو رذائل کو فروغ کا ایک خاص ایکسیپشنل موقع ملا کہ جس کے نتیجے کے اندر یہ اشرافیہ جو تھی یہ یورپ کے اندر ڈیولپ ہوئی، اور اس نے پھر وہ اس اقلیت کو پورے کے پورے قبول کر لیا کہ جو پیٹر ایبلارڈ کے وقت سے 12ویں صدی میں پہلی مرتبہ جو انلائٹمنٹ کی گفتگو ہے، ظاہر پہلی مرتبہ جو ہے انلائٹمنٹ کی گفتگو تو مسلم دنیا میں شروع ہوئی. وہ تو شروع ہوئی آپ سمجھے کہ 8ویں اور 9ویں صدی کے اندر. یہ معتزلہ اور فارابی وغیرہ کی اگر آپ دیکھیں تو 8ویں صدی یا 9ویں صدی وغیرہ یہاں سے جتنی یہ جو اقلیت ہے کہ جو یورپ کے اندر پنپی، پیداوار تو مسلمان دنیا کی ہے، پیداوار تو عرب دنیا کی، لیکن عرب دنیا میں اس کو کوئی حیثیت حاصل نہ، اس کو رد کر دیا گیا وغیرہ وغیرہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں صوفیہ غالب آ گئے اور وہاں متکلمین غالب آ گئے اور فقہا غالب آ گئے اور انہوں نے اس کو تباہ کر دیا. تو یورپ کے اندر نہ کوئی متصوفین تھے، نہ مقدمین، جیسے کہ یہ فقہا تھے. فقہ تو سرے سے ان کے یہاں تھی ہی نہیں، کوئی ایسی چیز تو تھی ہی نہیں جسے ہم فقہ کہہ سکتے ہیں. اور متکلمین جو تھے وہ سب یونانی، جیسے کہ یہ کہ اس میں شہر میں گرفتار تھے، اسکولاسٹسزم جو تھی وہ محض یعنی اس کو ارسطو اس کے اندر گھس بیٹھا تھا اور اس کے نظریے کے اندر. لہذا کوئی بھی علمی مقابلہ نہیں کیا جا سکا اس فکر کا، اور یورپ کے اندر بھی. لہٰذا اگر یہ کوئی سوال اٹھائے کہ یہ آئے کہاں سے، تو ہم یہ کہیں گے یہ آئے نمبر 1 تو یہ یورپ کی جو لوٹ مار تھی اس سے، جس میں پورا یورپ مطلب، اور نمبر 2 ان علمی کمزوریوں کی بنیاد کے اوپر کہ جو عیسائیت کے اندر چونکہ عیسائیت کو جو موقع ملا تھا آپ سمجھیے کہ 8ویں اور 9ویں صدی میں کہ جب وہ اسلام قبول کر لینا چاہیے تھا، جب ان کے ظاہر کے عیسائیت بہت بڑی تعداد عیسائیوں نے پورے شام اور فلسطین اور یہ سب جگہ عیسائی مسلمان ہو گئے. اسی طرح سے یورپ کے عیسائیوں کو بھی اسلام قبول کر لینا چاہیے، لیکن انہوں نے جان بوجھ ان کو موقع تھا، یعنی مشرقی یورپ میں بھی موقع تھا اور اسپین میں بھی موقع تھا. اگر اسلام فروغ پاتا تو یورپ کے یہ حال نہیں ہوتا کہ جو ہوا، لیکن انہوں نے قومی تعصب کی بنیاد کے اوپر اسلام کو راندہ درگاہ نہیں قبول کیا. اس کے نتیجے کے اندر وہ فکری کمزوریاں جو ان کے یہاں 3ری 4تھی صدی سے چلی آئی تھیں، جس کے نتیجے کے اندر یونانی فکر عیسائی فکر کے اندر ملوث ہو گئی تھی اور آخرکار پوری کی پوری اس کو یہ ایکوینس کے وقت تک بالکل تباہ ہو گئی اور ختم ہی ہو گئی. ان بنیادی علمی کمزوریوں کی، عیسائیت کی ان بنیادی علمی کمزوریوں کی وجہ سے اور بڑے پیمانے کے اوپر لوٹ و مار وغیرہ کی وجہ سے، اس وجہ سے اس اشرافیہ نے یورپ کے اندر فرق. اور جہاں تک ہمارے ممالک کا تعلق ہے تو ہمارے ممالک کا جو تعلق ہے تو اس کے اندر یہ اشرافیہ کہاں سے آئی، تو ظاہر ہے کہ یہ استعمار نے پیدا کی. یعنی یہ تو یہ اشرافیہ کہیں سے نہیں آئی، بلکہ اس کو اسکول کا نظام پورا وغیرہ نظام تعلیم کو کر کے اور اپنے حکومت کو مستحکم کر کے ہم جو غدار تھے بالخصوص جہاد آزادی کے جو غدار تھے ان کو ساتھ ملا کے انہوں نے انگریز نے اور فرانسیسیوں نے اور بلندیزیوں نے یہ اشرافیہ پیدا کی. لہذا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سرمایہ داری ایک حادثہ ہے تو وہ اس حادثے کا وقوع پذیر جیسے ہوا اس کی بھی ایک تاریخ ہم بیان کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ یہ حادثہ کیسے وقوع پذیر ہوا. یہ بیان یورپ کے اندر بھی اور اس میں یہ کہ یورپ کے باہر نہ آبادیاتی علاقوں کے اندر یہ یہاں سے. اچھا، اب اس کے بعد سوال یہ ہوتا ہے کہ اس لیے ہم اسے قبول کرتے ہیں کہ اشرافیہ آ گئی. اب یورپ کے اندر بھی اور یورپ کے باہر بھی اور بالخصوص یورپ کے اندر بھی جب یہ شروع ہوا تو یہ اشرافیہ بہت ہی محدود تھی. ظاہر بہت کم لوگ ایسے تھے جو اپنے آپ کو پورے کا پورا جیسے کہ یہ کہ اس اقلیت کو اپنائے ہوئے تھے اور شیطان نے حرص و ہوس کے سپرد اپنے نفس کو پورے کا پورا کر دیا تھا. اس معاشرت کو اس وقت وہاں عیسائی ہی تھی اور انجیل جو تھی اسی کی بنیاد کے اوپر جیسے کہ یہ کہ زندگی گزارنے کی کوشش کی جاتی تھی وغیرہ وغیرہ. فیصلے کتنے ہوتے تھے وہ دوسرا مسئلہ. تو اس اشرافیہ نے اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے وہاں کیا کیا اور اس اشرافیہ نے اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے ہمارے ممالک میں کیا کیا، اس کی میں نے دو یعنی اصول بیان کیے کہ دو کام کرتی ہے. جب یہ اشرافیہ کہیں آ جاتی ہے تو وہ دو کام کرتی ہے.
سرمایہ دارانہ نظام زندگی کو قائم کرنے کے لیے کیا کرتی ہے اور اس کا بعد بنیادی ہتھیار کیا ہوتا ہے. اردو نقطہ اس کو ہم نے ریاستی اقتدار کے تحت لکھا ہے. نہیں اس کو یہ تو اسی پیراگراف سے آ رہا ہے جو ابھی آپ نے پڑھا ہے. یعنی جو بنیادی ہتھیار ان کے پاس ہوتا ہے وہ علمیت ہوتی ہے, یعنی سائنس اور سوشل سائنس یا سائنس اور فلسفہ. یعنی بنیادی طور کے اوپر جو ان کے پاس ہتھیار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ماخذاتی علوم ہیں ان کے یا فلسفہ اور سائنس. یعنی وہ کہتے ہیں کہ علمیت, یعنی یہ علمیت جو ہے اس کی سپیریورٹی, مثلا یورپ کے اندر بھی کہ جو بنیادی تبدیلی آئی جہاں کہاں عیسائیت نے اصلی شکست کھائی وہ کھائی ہے 15ویں صدی میں, اور 15ویں صدی اور 16ویں صدی میں, یا 16ویں صدی اور 17ویں صدی میں. کہ پہلے جن لوگوں کو غلبہ حاصل ہوا وہ ایسے لوگ تھے جیسے فرانسس بیکن جو کہ بالکل بنیادی نام ہے, جیسے کہ یا آئزیک نیوٹن جو بالکل بنیادی نام ہے فزیکل سائنسز کی تفوق میں. جب آئزیک نیوٹن نے جو بنیادی دعویٰ کیا وہ یہ کہ میں کائنات کو سمجھ سکتا ہوں بغیر خدا کی مدد کے, میرے لیے ممکن ہے کہ کائنات کی حیت کی میں تفصیل بیان کر دوں میکینک پرنسپلس کی بنیاد کے اوپر بغیر بائبل کے ریفرنس کے نتیجے کے اندر. اور جو بنیادی ہیں وہی گلیلیو ہے یا یہ اس قسم کے لوگ سائنسدان. اور پھر 16ویں اور 17ویں صدی کے اندر فلسفی, سب سے اہم فلسفی جس کو ہم نے تقریباً تو بالکل نہیں پڑھا ہے, جس کا اثر بہت ہے, وہ جان لاک. وہ 17ویں صدی کا وہ فلسفی ہے کہ جس کی فکر کی بنیاد کے اوپر کرامویل کی ریاست کو جو کہ ایک مذہبی ریاست تھی اسے ختم کیا گیا لاک. اور پھر اس کے بعد میں کانٹ اور روسو اور وہ تمام لوگ. لہذا جو بنیادی غلبہ حاصل ہوتا ہے اشراف رذیلہ کو, وہ حاصل ہوتا ہے سائنس اور فلسفے کو معتبر ثابت کر کے. ایک معاشرے کے اندر سائنس اور فلسفہ معتبر ہو جاتی ہے اور مذہبی اقلیت جو ہے غیر معتبر اور مشکوک ہو جاتی ہے. لوگ ایمان لے آتے ہیں سائنس کے اوپر اور لوگ ایمان لے آتے ہیں فلسفے کے اوپر, اور وہ تمام چیزیں کہ جو فلسفے اور سائنس سے نکلتی ہیں ان کے اوپر اصلی ایمان لوگوں کا ہو جاتا ہے, اور حق اسی کو تصور کیا جاتا ہے کہ جو سائنس اور فلسفے کی تعلیمات ہیں, اور غیر معقول اور جیسے کہیے کہ سپرسٹیشن سمجھا جاتا ہے مذہب کو, اور مذہب خاموش ہو جاتا ہے. یعنی یورپ کے اندر جو تجربہ ہوا وہ یہی ہوا کہ مذہب خاموش ہو گیا, اور وہ خاموشی کی دو شکلیں ہوئی. ایک شکل تو یہی کہ اس نے کہا کہ نہیں یہی ہماری تعلیمات تھیں, سائنس جو کہتا ہے وہ خالص وہی ہے. ابھی تک ہم غلطی کرتے تھے کہ یہ گلیلیو کو پکڑ لیا اور یہ سب ہم نے لیا, غلط ہے. اصل میں تو مذہب کی تعلیمات سائنس ہی کی تعلیمات ہیں, مذہب یہی. تو لہذا پھر مذہب کی کیا ضرورت ہے؟ ظاہر ہے کہ مذہب کسی لیبارٹری میں جا کے تو نہ آپ گیس بنا سکتے ہیں نہ اسٹیم چلاؤ کچھ نہیں. اور یہ بائبل میں اگر فرض کی جو اصول بیان بھی کرتی ہے سائنس کے, تو پھر اس کا کسی کا یہ کہ جو ترویج جو فروغ کا ذریعہ ہے وہ ذریعہ یہ پادریوں کا پینٹنگ کرنا تھوڑی ہے. وہ تو پھر وہ طریقہ وہی ہے کہ لیبارٹریاں بناؤ اور جسے کہو کہ ایکسپیریمنٹ کرو اور وہ سب. تو ایک طریقہ جو خاموش ہونے کا ہوتا ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ مذہب تصدیق کرنے لگتا ہے, فلسفے کی بھی تصدیق کرنا. اور کانٹ کا یہی مقام ہے کہ کانٹ جو تھا اپنے آپ کو بہت بڑا عیسائی کہا کرتا تھا, کہتا تھا کہ میں تو عیسائیت کا محافظ ہوں, میں کوئی عیسائیت یہ تو یعنی ہر آدمی کو حضرت عیسیٰ بنانے کی میں کوشش کر رہا ہوں. یہ بھلا بتاؤ میری بھلا مخالفت ہے کیا سوال؟ میں تو یعنی اعتقاد انسان کے اوپر اعتقاد لینے کا جو ہے مذہبی جواب ہے. تو ایک تو طریقہ مذہب کی خاموشی کا یہ ہے کہ وہ سائنس اور فلسفے کی دلیلوں کو جواز فراہم کرنے لگتا ہے کہ یہی طریقہ یہی چیز ہے, یہی مذہب کا بھی تقاضا ہے وغیرہ وغیرہ. دوسرا طریقہ اس کے خاموش ہونے کا یہ ہے کہ وہ دوسرا طریقہ خاموش ہونے کا مذہب کا یہ ہے کہ وہ یعنی معاملات سیاسی سے بالکل یعنی اقتدار کی ترتیب کے معاملات سے اپنے آپ کو کھینچ لے. اور وہ جو ہے رک جائیں, میرے خیال میں زیادہ تر لوگ باہر چلے گئے ہیں, کچھ باہر کچھ ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے,
تو گاڑیاں واڑیاں جلانے کے امکان ہوں گے تو وہ سب لوگ موٹر سائیکل اور گاڑیاں اندر کرنے کے لیے یہ کم ہمارے لوگوں کو پتا چل گیا ہم لوگ یہاں ہی کرنا اپنی ڈائنامکس ان کو ہم لوگ اداروں کے تحت مطلب اس کو بیان کیا جیسے تعلیمی نظام کے تحت پھر اس بات کو تفصیل یعنی پرسنل اور اداروں کے اندر پھر اس طرح کی ان کی تفصیل آ رہی ہے. ہاں لیکن یہ بات میں سمجھتا ہوں کافی اہم ہے سمجھنے کی کہ جو اصلی غلبہ ہے سرمایہ داری کو وہ سرمایہ دارانہ اقلیت کا غلبہ ہے. سرمایہ دارانہ اقلیت